اهدنا الصراط المستقيم. اللہ 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 یا ربنا یا ربنا. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا فقد أبلغته وفي رواية فقد أعلمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیتا تھا. سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا.
سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اور سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے علم میں ہے، اشتہارات کے ذریعے آپ نے پڑھا ہے، اعلانات کے ذریعے آپ نے سنا ہے کہ ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر اور حیات فی البرزخ پر گفتگو کروں گا، نہ گالی دوں گا، ہاں البتہ میرے اکابر کو گالی دی تو اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات میرے دلائل سنیں اور میرے دلائل کا جواب دیں، مجھے خوشی ہوگی، لیکن بلا وجہ آدمی اللہ معاف فرمائے کسی آدمی کے خلاف زبان درازی کرے، یہ ہم جیسے مولویوں کو بات زیب نہیں دیتی۔ میں نے آج تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کراچی تا پشاور تسلسل کے ساتھ جلسے کیے ہیں، اور یہ کراچی تا پشاور میں کوئی تصنع اور تکلف میں نہیں کہتا، میں پشاور میں ایک دن میں 4-4-5 جلسے کرتا ہوں، اور میں نے دلائل دیے ہیں اسٹیج پر۔ میرے کسی بیان میں آج تک کسی شخص کی ذات پر بلا وجہ اٹیک کسی پر نہیں۔ ہاں اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا دفاع کرنا تو میری ذمہ داری بنتی ہے، دلائل کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دلائل آپ حضرات کی خدمت میں نقلی بھی پیش کروں گا اور دلائل آپ کی خدمت میں عقلی بھی پیش کروں گا۔ نقلی دلائل کا معنی کہ جو دلائل قرآن میں موجود ہیں، جو دلائل احادیث پیغمبر میں موجود ہیں، ان دلائل کو نقل کروں گا، اسے دلائل نقلی کہتے ہیں۔ اور وہ دلائل کہ جو آدمی کی عقل سے معلوم ہوتے ہیں، ان کو دلائل عقلی کہتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر آپ حضرات کی خدمت میں نقلی دلائل بھی دوں گا اور عقلی دلائل بھی دوں گا، اور صرف دلائل دے کر اپنی بات ختم نہیں کروں گا، بلکہ اپنے حضرات اکابرین کے فتاوی جات کی روشنی میں یہ بات کی آپ کی خدمت میں لاؤں گا کہ جو شخص خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کو نہیں مانتا، اس شخص کا کوئی ہم سے تعلق ہے یا تعلق نہیں۔ کیوں؟ اگر اس بات کو بیان نہ کیا جائے تو عموماً فریق مخالف پروپیگنڈا یہ کرتا ہے یہ علمی اختلاف ہے، یوں کر لو تو بھی ٹھیک ہے، یوں کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ علمی اختلاف نہیں ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، اور عقیدے کے اختلاف میں یوں نہیں ہوتا کہ یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے، یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی کہے اللہ کو مان لو تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کو نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ علمی اختلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو تو بھی ٹھیک ہے، آخری نبی نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ علمی اختلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو مان لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ علمی اختلاف ہے۔ قرآن کریم میں تحریف کو مان لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ علمی اختلاف ہے۔ علمی اختلاف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، علمی اختلاف کا معنی یہ ہے کہ اس مسئلے پر علماء نے اختلاف کیا ہے، اس لیے اس کو علمی اختلاف کہا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے اختلاف کرنے والا کون ہے، اس اختلاف کی نوعیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر اختلاف ہو عقیدے کے مسئلے میں، اس اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اگر اختلاف کیا جائے اجتہادی مسئلے میں، اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اجتہادی اختلاف اور ہے اور منصوص سے اختلاف کرنا اور ہے۔ اگر منصوص سے اختلاف کی گنجائش ہوتی، مرزائیت کو کوئی کافر نہ کہتا۔ اگر منصوص میں اختلاف کی گنجائش ہوتی، اصحاب پیغمبر کے دشمن کو اسلام سے خارج کوئی نہ کہتا۔ لیکن یہ منصوص کا اختلاف نہیں ہے، اجتہادی اختلاف ہو اس کو ہر کوئی برداشت کرتا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک موقف اختیار کیا، امام مالک نے دوسرا کیا، امام شافعی نے تیسرا کیا، امام احمد بن حنبل نے چوتھا کیا۔ یہ اجتہادی اختلافات ہیں اور جن کو برداشت کیا جاتا ہے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف، یہ میرا دوست اجتہادی اختلاف نہیں ہے، یہ منصوص کا اختلاف ہے، احادیث میں موجود واضح مسئلے کا اختلاف ہے۔ اس لیے اس اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ عقیدے میں اختلاف کرنے والا یا تو ایسے عقیدے سے اختلاف کرے گا کہ جس کی بنیاد اسلام اور کفر پر ہے، ہم اس عقیدہ نہ ماننے والے کو کافر کہہ دیں گے، اور اگر اختلاف ایسے عقیدے پر کرے گا کہ جس کا اختلاف بدعت اور سنت پر ہے، ہم اس کے انکار کرنے والے کو بدعتی کہہ دیں گے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا بدعتی اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا بدعتی۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس بات کو سمجھنا۔ اگر ایک آدمی نے کہا ہم جنازے کے بعد دعا کو ضروری سمجھتے ہیں، آپ نے کہا جی بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، لیکن یہ عمل کی بدعت ہے۔ شیخ محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کو دی جانے والی گالی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ کو دی جانے والی گالی برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا عقیدے پہ ذرا بات سننا، میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی ہے اور چند ایک احادیث بھی پڑھی ہے۔ پہلے عقیدہ سمجھو، پھر عقیدے پر دلائل لو۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ اس لیے کہ وہ کبھی تجھے دھوکہ دے گا اور کہے گا جی علمی اختلاف ہے، اس کو عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ میں نے کہا عقیدہ ہے، دنیا میں اس کو سٹیج پہ لایا جائے گا اور تیرے دجل کو بھی واضح کیا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ جو تم نے جدل کی چادر اوڑھ کے خود کو دیوبندی کہہ کے ان سادے لوگوں سے کھالیں جمع کی ہیں، یہ فتاوے بیان کیے جائیں گے۔ کیا تجھے کھال دینا جائز ہے؟ کیا تیرے مدرسے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میں آخر میں انشاءاللہ یہ فتاوے اپنے اکابر کے نقل آپ کی خدمت میں کروں گا، اور جس کو چاہیے وہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا رابطہ کرے۔ آپ حضرات کو فتاوی جات انشاءاللہ تحریرات کی صورت میں بنی بنائی فائل مل جائے گی۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو آیا اس نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، کہ جس کو حیات ملی ہے اس کو وفات ملنی ہے، جو زندہ ہوا ہے اس پہ موت آنی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور انسان ہو، ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جانے کے بعد کیا ہوگا؟ نمبر 2، اس کا جانا کیسے ہوگا؟ اب ایک ہے دنیا کو چھوڑ کے جانا جسے موت کہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پر موت آئی ہے اور امت کو بھی موت آئی ہے، لیکن دونوں کی موت میں فرق ہے، اس لیے کہ نبی بھی سوتا ہے اور امتی بھی سوتا ہے، لیکن نبی اور امتی کے سونے میں فرق ہے۔ نیند اور موت کو دو بہنیں کہتے ہیں، اگر نیند میں فرق ہے تو پھر دونوں کی موت میں فرق ہے۔ ارے دونوں میں فرق کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حضور اٹھے اور وضو نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بغیر وضو کیے پڑھے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا حضور آپ تہجد پڑھ کے سو گئے، پھر آپ نے اٹھ کے وطر پڑھے، آپ نے وضو تو نہیں کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی بھی سو کر اٹھے تو وضو کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا یا عائشہ اینا یتنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، اس لیے نبی کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی نیند الگ ہے اور امتی کی نیند الگ ہے۔ نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے، امتی سو جائے تو دل بھی سوتا ہے، اس کی نیند دونوں پہ آتی ہے اور نبی کی نیند صرف آنکھ پہ آتی ہے۔ بالکل اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت ننوتوی فرماتے کہ نبی سویا ہے تو نبی پر وفات بھی آئی ہے، جس طرح امتی کی موت یہ نیند پر آنکھ پر بھی آئے گی اور دل پر بھی آئے گی، لیکن نبی کی جو موت آئے گی وہ آنکھ پر تو آتی ہے، نبی کے وجود پر تو آتی ہے، لیکن نبی کے دل پر نہیں آتی۔ اگر نبی سویا آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، تو آپ نبی کو سونے والا کہتے ہیں۔ نبی کی آنکھ پہ نیند آئی ہے، نبی کے دل پہ نہیں آئی، تو نبی کو بھی وفات پانے والا کہتے ہیں۔
لیکن نبی کی نیند اتنی ہے جتنی آپ نے دیکھی ہے، اسی طرح نبی کی وفات بھی اتنی ہے کہ جتنی آپ کو نظر آئی ہے، اس سے زیادہ پیغمبر کی وفات نہیں ہے۔ اور توجہ رکھنا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جلد 1 صفحہ 517 پہ، یہ تجھے حدیث سنائے گا بھی، مگر آدھی حدیث سنائے گا، پوری نہیں سنائے گا۔ حدیث پوری سنائے گا مسئلہ پورا نکلے گا، حدیث آدھی سنائے گا تو مسئلہ آدھا نکلے گا۔ رات اٹک ضلع وہاں حضروں میں ایک بیان تھا، میں نے وہاں بیان میں عرض کیا اگر قرآن پورا پڑھو گے نتیجہ الگ ہوگا، اگر قرآن آدھا پڑھو گے نتیجہ الگ ہوگا۔ میں نے اس پہ 2 مثالیں دی، ایک مثال جو میرے آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ تجھے مثال دیتا ہوں۔ مجھے موبائل پہ میسج آ گیا، میسج کیا تھا، مولانا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں انک لا تسمع الموتى، ارے ترجمہ تو کرنا، کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے، کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میں نے کہا ترجمہ کیا ہے، کہتا ہے یہ میرے نبی مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا میں نے بھی کہا اے نبی مردوں کو سنا نہیں سکتے، ارے نبی کا سنانا اور ہے لیکن مردے کا سننا اور ہے۔ اگر یہ مجمع آج ہے، اگر اس سے مجمع 4 گنا بڑھ جائے، بالفرض 1 لاکھ کا مجمع جلسے میں آ جائے اور ہم محلہ ادریس حنفی صاحب دامت برکاتم کو کہہ دیں حضرت یہ 4 لاکھ کا مجمع آپ اس کو کھانا کھلا نہیں سکتے، تو کیا یہ 4 لاکھ کا مجمع کھانا کھاتا بھی نہیں ہے؟ یہ بھوکا سوتا ہے، یہ کھاتا ہے لیکن آپ کھلا نہیں سکتے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، ہم نے بھی کہا نبی نہیں سناتا، ارے میت سنتی ہے، اللہ سناتا ہے، سننے کی حدیث بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کی ہے، باب کلام المیت، میت بولتی ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان المیت یسمع خفق النعال، ارے میت تو جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے، امام بخاری نے باب قائم کیے۔ سماع موتا میرا عنوان نہیں ہے، جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میں نے کہا ذرا قرآن آگے بھی پڑھیں، کچھ آگے بھی کہتا ہے یہی، کیا مطلب؟ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اسی کے آگے آیت ہے 20ویں پارے میں بھی 21 میں بھی، فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، میرے پیغمبر آپ کافر کو نہیں سنا سکتے۔ میں نے کہا ادھر قرآن نے کہا اے میرے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو تو نے کہا مردہ نہیں سنتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کافر کو سنا نہیں سکتے، تو کہہ دینا کافر بھی نہیں سنتا، کہتا نہیں جو کافر تو سنتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے نہیں سنا سکتے، کہتا ہے سنتا تو ہے، نبی نہیں سنا سکتا۔ میں نے کہا یہی بات تو میں کہتا ہوں، مردہ سنتا تو ہے، نبی سنا نہیں سکتا۔ ایک جگہ پر دونوں آیتیں ہیں، پورا قرآن پڑھے گا نتیجہ الگ نکلے گا، آدھا قرآن پڑھے گا نتیجہ الگ نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک 4 پائی پہ پڑا ہے، اصحاب پیغمبر موجود ہے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی وفات پہ گئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا نہیں نبی کو یہ نہ کہنا وفات پا گئے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر تم نے کہا حضور وفات پا گئے، حضور ابھی اٹھیں گے اور یہ کہنے والے کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے، یہ نہ کہنا کہ نبی وفات پا گئے۔ ارے آپ کو تعجب ہوگا کیا عمر کو نہیں پتا حضور وفات پا گئے؟ لیکن یہ حدیث مبارک بھی تو نے سنی ہے کہ میرے نبی نے اعلان کیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ عمر کی زبان پہ حق جاری کرتا ہے، عمر بولتا ہے تو ٹھیک بولتا ہے، عمر سوچتا ہے تو ٹھیک سوچتا ہے، عمر غلط تو نہیں کہتا۔ اور عمر نے کیسے فرما دیا کہ نبی کو میت نہ کہنا، نبی یہ پاک زندہ ہے۔ توجہ، 2 صحابہ میں اختلاف ہو گیا، میرے اللہ نے یہ اختلاف سمجھانے کے لیے اس سے پہلے ایک اختلاف اور کرایا، وہ اختلاف 2 مرشدوں میں تھا، وہ اختلاف ملائکہ میں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سویا تھا، رات کو 2 فرشتے آ گئے، ایک فرشتے نے آ کے کہا نبی سوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں نبی پاک جاگتے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی نے فرمایا میں رات کو سویا تھا، ایک فرشتے نے کہا حضور سوئے ہیں اور ایک نے کہا جاگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور ٹھیک کیسے؟ فرمایا جس نے میری آنکھ کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے نبی سویا ہے، اور جس نے میرے دل کو دیکھا ہے کہا نبی جاگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل صحابہ میں اختلاف ہونا تھا،
اللہ نے 2 فرشتوں میں اختلاف کرا دیا، صحابہ میں اختلاف ہونا تھا، فرشتوں میں اختلاف کرا دیا تاکہ امت صحابہ کے اختلاف پہ نظر نہ ڈال سکے، اعتراض نہ کر سکے۔ حضرت اکاڑوی نبر الامر ہو فرمایا کرتے تھے کہ جس نے نبی کی آنکھ کو دیکھا اس نے کہا وفات پا گئے ہیں، عمر نے نبی کے دل کو دیکھا کیا نبی زندہ ہے، بالکل اسی طرح جسے نبی کی آنکھ کو دیکھا فرشتے نے کہا نبی سوئے ہیں، جسے نبی کے دل کو دیکھا کہا یہ نبی زندہ ہے، تو جو صحابی نے نبی کی آنکھ کو دیکھا کہا نبی وفات پا گئے ہیں، عمر بن خطاب نے نبی کے دل کو دیکھا کہا نہیں نبی پاک زندہ ہے، لیکن قربان جو صدیق تجھ پہ میرے صدیق نبی کی آنکھ کو بھی دیکھا ہے، نبی کے دل کو بھی دیکھا ہے، جہاں نگاہ صدیق کی جاتی ہے وہاں نگاہ کسی اور کی نہیں جاتی۔ صدیق اکبر کہنے لگے نہیں عمر نبی وفات تو پا گئے ہیں لیکن نبی کی وفات اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تجھے نظر آئی ہے، اس لیے ہم نے کہا سوتا نبی بھی ہے سوتا امتی بھی ہے، لیکن امت کا سونا الگ ہے اور نبی کا سونا الگ ہے، وفات نبی پر بھی آتی ہے وفات امتی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی کی وفات الگ ہے اور نبی کی وفات الگ ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا انک میت و انہم میتون، نبی وفات آپ پر بھی آنی ہے وفات ان پر بھی آنی ہے۔ اللہ نبی کے لیے صیغہ الگ استعمال کیا، امت کے لیے الگ کیا۔ اسی کو مولانا قاسم نانوتوی نبر الامر قدہ فرمایا کرتے اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہے اللہ یوں فرماتے انک و ہم میتون، الگ الگ صیغہ لانا اس بات کی دلیل ہے امت کی موت الگ ہے اور نبی کی موت الگ ہے۔ وفات آ گئی، ارے قبر میں چلا گیا، توجہ رکھنا، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، عام آدمی قبر میں جاتا ہے فرشتہ کے پوچھتا ہے ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے، پھر پوچھتا ہے ماں نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، پھر پوچھتا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ اگر آدمی نے جواب دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، حضرت حدیث مبارک میں موجود ہے۔ فرا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ارے جنت کا اس کو بچھونا دے دو، البسوه مِنَ الْجَنَّةِ، ارے اس کو جنت کا لباس دے دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کو یہاں رہنے دو، جنت یہاں رہنے دو، جنت کے دروازے کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، یہ یہاں رہتا ہے جنت وہاں رہتی ہے اور جنت کی خوشبو یہاں تک آتی ہے، حتیٰ کب تک، توجہ رکھنا، فرمایا یہ سویا رہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، پھر فرشتہ جملہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ارے آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ قبر والا جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوا سو گیا۔ میرے ایک ایک جملے پہ غور کرنا، میں آج تجھے پیغمبر کی حیات سمجھانے لگا، پہلے حیات کو سمجھ لے پھر میں حیات کو دلائل دوں گا تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ ارے یہ سویا پڑا ہے، لیکن اگر فرشتے نے کہا مر ربک تیرا رب کون ہے، یہ کافر تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا رب کون ہے۔ پوچھا من نبیوں کا نبی کون ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پوچھا مادینوں کا تیرا دین کیا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ جب اس نے یہ کہا پھر حدیث مبارک میں ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا بچھونا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا لباس دے دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، میت یہاں رہے گی جہنم وہاں رہے گی، دروازے کھول دو، جہنم کی بو یہاں تک آئے گی۔ فَيَأْتِيهِ مِن سَمُومِهَا، کب تک ہوگا، فرمایا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِن مَرْقَدِهِ ذَلِكَ، آدمی یہاں تک سوتا رہے گا یہاں تک اللہ قیامت کے دن کو اس کو اٹھا دے۔ توجہ رکھنا، اگر مومن قبر میں گیا ہے تو فرشتے نے کہا سو جا، اگر کافر قبر میں گیا ہے تو فرمایا یہ سوتا ہے، یہ نہیں کہا یہ مرتا ہے۔ ارے یہ قبر میں سونے والا ہے، قبر میں سونے والا ہے، توجہ قبر میں سونے والا ہے کہ جب قبر میں گیا تھا جب یہ مرنے لگا اس کی روح کو نکال لیا گیا ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ جب امتی فوت ہوتا ہے تو موت الگ ہے، ارے قبر میں اگر یہ نبی فوت ہوتا ہے تو موت الگ ہے۔ الگ الگ کیا ہے میں نے سمجھانے کے لیے کہا، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں امتی فوت ہوا ہے اس کی روح کو پورے بدن سے نکال لیا گیا ہے، لیکن اگر نبی فوت ہوتا ہے اس کی روح کو پورے بدن سے دل میں سمیٹ دیا گیا ہے، پورے بدن پہ نیند آئی ہے، موت آ گئی ہے لیکن دل کو وفات نہیں آئی۔ اگر نبی ہے تو روح کو سمیٹ کے دل میں رکھ دیا گیا۔ اٹھا کے دیکھ لے الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عیادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق،
روح کو قبر کی طرف لوٹایا جانا یہ بالکل برحق ہے. روح کو لوٹایا گیا, میت کو بٹھایا گیا تو پھر سوالات بھی کر دیے گئے نا. لیکن یہ بندہ کہنے لگا او جی مولوی صاحب تم کہتے ہو قبر میں بٹھایا جاتا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. ارے قبر میں سلایا جاتا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا ارے اللہ کے بندے دیکھ کر پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے, نبی کے فرمان کا نام ایمان ہے. اگر تو نے دیکھا ہے تو مانا, اس کو ایمان نہیں کہتے, ارے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اگر نہیں دیکھا تو مانا, اسے تو ایمان کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے کہا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات. چلیے دلائل بعد میں, پہلے میں مسئلہ سمجھا لو. میں نے روح کو لٹا دیا گیا, سوال و جواب ہو گئے ہیں, اس کو سلا دیا گیا. توجہ رکھنا. لیکن اسی حدیث مبارک کو آپ کھول لے جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر نے کہا نبی پاک زندہ ہے, صحابہ نے کہا جی وفات پا گئے. حضرت صدیق اکبر آئے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا یذیقک اللہ الموتین ابدا, حضور اللہ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں سکھائے گا. ارے ایک موت کون سی ہے؟ وہ نبی پر جو وفات پائی ہے. نبی وفات پا گئے ہیں, پھر نبی قبر میں چلے گئے ہیں, امت کو وفات آئی ہے, امتی قبر میں چلا گیا ہے. لیکن بعد میں معاملہ کیا ہوا؟ ارے میت کی روح کو لوٹایا گیا ہے, لیکن روح کو لوٹانے کے بعد میت سے سوال کیا گیا ہے. پھر میت یہ سو گئی ہے اور سونے کو موت کہتے ہیں. اگر تجھے یقین نہ آئے, تبلیغی جماعت میں اگر وقت لگایا ہے اللہ قبول کرے, اگر نہیں لگایا تو لگانے کے اللہ توفیق دے. لگانا چاہیے. علماء تو اپنے دینی کام میں لگے ہیں, اگر یہ نہ جائے گلے کی بات نہیں ہے, ان کو بھی جانا چاہیے لیکن سرپرستی کرنے کے لیے. لیکن عالم نہ جائے تو گلے کی بات نہیں ہے, وہ تو دین کے کام میں لگا ہے. لیکن تجھے جانا چاہیے. توجہ رکھنا. تبلیغی جماعت میں گیا ہے کیا یہاں اس مدرسے انوار الاسلام میں آیا ہے, تو نے بچی کو بھیجا ہے, بیٹے کو بھیجا, دعا مانگی ہے, رات کو سونے لگا, دعا مانگتا ہے اللہم بسمک, بولی اللہم بسمک. یہ مرنے لگا یا سونے لگا؟ تو اموتو کیوں کہتا ہے؟ تجھے انامو کہنا چاہیے. تو نے کہا اللہم بسمک اموتو, اللہ میں تیرا نام لے کر سونے لگا ہوں. لیکن انامو نہیں کہتا, اموتو کہتا ہے. معلوم ہوا کہ سونے کو موت کہتے ہیں, سونے کو موت کہتے ہیں. صبح اٹھا تو دعا مانگی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سلایا تھا, اب تو نے جگا دیا. یہ تو جاگا ہے, یہ زندہ ہوا ہے؟ بولیے نا, جاگا ہے نا. لیکن کیا کہا؟ احیانا. معلوم ہوا کہ سونے کو موت کہتے ہیں اور جاگنے کو حیات کہتے ہیں. توجہ رکھنا. یہ جو قبر میں چلا گیا تھا, اللہ نے روح کو لٹایا تو حیات مل گئی نا. بولیے نا, جب روح کو لٹایا تو حیات, یہ پہلے روح نکل گئی ہے تو موت آ گئی ہے نا. جب اعادہ روح ہو گیا تو حیات آ گئی ہے. لیکن حیات ملنے کے بعد جب 3 سوال کیے گئے اور 3 سوال کے جواب دے سکا, فرشتہ کہتا نم کا نومت العروس سے, ارے تو دلہن کی طرح سو جا. لیکن اگر جواب نہیں دے سکا تو فرشتہ نے کہا عذاب تجھے بھگتنا پڑے گا. کب تک؟ حتی یبعثہ اللہ من مرقدہ ذالک, یہاں تک اللہ تجھے سونے کی جگہ سے قیامت کے دن اٹھائے. نوم کے اوپر موت کا اطلاق ہوتا ہے, اس لیے میت بھی کہہ دیا تو نائم بھی کہہ دیا. توجہ رکھنا. یہ سونے والا زندہ ہے. اب میں تجھے عقیدہ سمجھا کے ایک بات کہنے لگا ہوں, تو کہے گا اور یہ نبی بھی قبر میں زندہ ہے. ارے تم نے عام بندے کو قبر میں زندہ مانا ہے, یہی تجھے دھوکہ یہ مماتی دیتا ہے. کہتے ہو یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں, ان سے پوچھو ابو جہل تو کہتے ہیں وہ بھی زندہ, ان سے پوچھو ابو لہب تو کہتے ہیں وہ بھی زندہ. ارے ان سے پوچھو تو بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا, چٹے بعد میں دینا, بیٹھ جا, ایک میں بیٹھ جاؤ. میری تقریر کو درمیان میں خراب نہ کرو, میرا بیان ختم ہونے دو, پھر چٹے دینا. میں آج تمہاری منہ کے تمہارے منہ پہ ماروں گا انشاءاللہ. میں تمہارے ذوق تازہ کر دوں گا. آج اس انداز میں گفتگو کروں گا. میں دیکھتا ہوں دوبارہ عقیدہ حیات کو بحث کیسے ہوتی ہے, میں دلائل دوں گا انشاءاللہ. ابھی تو میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں, ابھی میں عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تجھے یہ تو پتا چلے نا عقیدہ حیات النبی ہے کیا. پہلے عقیدہ سمجھ لے, اس کے بعد پھر میں دلائل دوں گا. توجہ رکھنا. میں نے یہ کہا کہ کافر بھی قبر میں زندہ ہے. توجہ, مومن بھی قبر میں زندہ ہے اور نبی بھی قبر میں. بولیے نا, نبی بھی قبر میں. بلند آواز سے, نبی بھی قبر میں زندہ ہے.
آپ حضرات کو تھکنا نہیں چاہیے. آپ کا پہلا جلسہ ہے. میں نے مولانا سے عرض کیا تھا میں تو پوری رات جاگا ہوں, تھکاوٹ تو مجھے ہونا چاہیے نا. میں دن میں 1.5 گھنٹہ سویا ہوں, تھکنا مجھے چاہیے. اس سے پچھلی رات میں نے ایک دن میں 4 جلسے پشاور میں کی ہیں, تھکنا تو مجھے چاہیے. اس سے پچھلی رات 10 بجے اور صبح 4 بجے ایک رات میں 10 جلسے میں نے کیے ہیں. ارے تھکنا تو مجھے چاہیے نا. اس سے پچھلی رات کو 3 جلسے کیے, تھکنا تو مجھے چاہیے. لیکن میں عقیدے پہ تیرا نوکر ہوں. ارے نوکر تھکا نہیں کرتا. نوکر یہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں میں اسے نہیں اٹھاتا. ارے وہ تو نوکر ہے. میں نے تیرے مسلک کی غلامی کی نوکری اپنے ذمہ لی ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اس نوکری کا حق ادا کر دوں گا. میں نے علامہ حیدری کے جنازے پہ بھی کہا تھا, میں نے کہا حیدری چلے گئے تو مجھے بھی ہے, لیکن اگر شیعت نے اسمبلی میں للکارا حیدری کی جگہ پہ جواب کرے کارکن کے ذمہ ہے تو انہیں یہ مایوس نہیں ہونا. حیدری چلا گیا تو کیا بنے گا, اوکاڑ بھی چلے گئے کیا بنے گا. میں نے کہا وہ چلے گئے, جانے کا مجھے بھی صدمہ ہے, لیکن میں نے اوکاڑوی کے مشن کو زندہ کیا ہے. میں نے بھونکنے والے کی زبان بند کر دی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں حیدری بھی چلا گیا, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, لیکن دشمن یہ نہیں سمجھے حیدری چلا گیا تو مشن مٹ گیا. ہم انشاءاللہ اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عقیدے کو واضح کریں گے اور دلال کی جنگ لڑیں گے. میں نے اس لیے کہا توجہ, ارے کافر بھی زندہ ہے. اندرا گاندھی کی سی جسم تمہار پڑتی ہے تو مانتا تو نہیں ہے, لیکن تم مناظرہ نہیں کرے گا. وجہ میں جنگلی کے لہجے میں کہتا ہوں, اگر تو نے مناظرہ کیا تو کون پوچھی نہ ابو جال تیرا پیو لگ جائے کہ جتنے پہن دے تجھے کیا تکلیف ہے. ارے کون پوچھی نہ اندرا گاندھی تیری ماں لگنی ہے, اس ماں میں مار پہن دے تینوں کی تکلیف ہے. تو مندہ ضرور ہے مگر تم مناظرہ نہ کر سے تجھے پتہ کون نے تیرے سر پہ جوتے برسانے ہیں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, للکار ہے للکار ہے. جنگلی قلب زندہ تھا, جنگلی قلب زندہ تھا. نعرہ تکبیر. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ نبی کے جوتے کے صدقے ملی ہے. حیدری کو زندگی تو صحابہ کے صدقے ملی ہے. ارے وہ زندہ نہیں ہے تو پھر یہ زندہ کیسے؟ اس کو زندہ ماننا ہے تو ان کو زندہ تجھے ماننا پڑے گا. جب سٹیج پہ کھلا نعرہ لگائے گا تو مومن منافق الگ الگ ہو جائے گا, پھر یہ تیرے سٹیج پہ نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں جب سٹیج اہل سنت کا ہے, اہل بدعت تیرے ساتھ کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ جب سٹیج اہل سنت کا ہے, اہل بدعت کیوں ہے؟ تو اسٹیج پہ لائے گا, لوگ کہیں گے شاید یہ بھی اہل سنت ہے وہ بھی اہل سنت ہے. میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پورے ملک میں اتحاد اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پہ اپنے اسٹیج کو خالص کر دیا ہے. تو یہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پہ کوئی بدعتی نظر نہیں آئے گا, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ بڑا بدعتی نظر آئے گا نہ چھوٹا نظر آئے گا. الحمدللہ تیرے اس نوکر نے اسٹیج کو خالص کیا ہے, اس لیے کہ شیعت اسٹیج پہ آئی تھی, اس وقت کی ضرورت تھی. لوگوں نے آج اعتراض کیا اگر وہ کافر تھا عطا اللہ شاہ بخاری کیوں لائے ہیں؟ تجھے جواب دینا پڑا نا. خنزیر کے شکار کے لیے کتے کو لائے ہیں, تجھے جواب دینا پڑا. ارے جب اس کو اسٹیج پہ تو لائے گا اگلی نسلیں پوچھیں گی اگر اہل بدعت تھا تم اسٹیج پہ کیوں لائے تھے؟ تیرے اس ورکر نے بحمدللہ اسٹیج کو صاف کر دیا ہے. میں آج مر جاؤں میں کل مر جاؤں, کوئی یہ نہیں کہے گا ارے اہل بدعت اسٹیج پہ کیوں آئے تھے. میں کہتا ہوں میرے اسٹیج پہ بدعتی چھوٹا بھی نہیں آئے گا, بدعتی بڑا بھی نہیں آئے گا. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں, اہل بدعت کو چھوڑ دو, تم اہل حق جمع ہو جاؤ. تمہارا دنیا کا کوئی باطل مقابلہ نہیں کر سکتا. تم نے باطل کو جوڑا ہے, ارے اہل حق کو توڑا ہے. اتحاد کا موقف یہ ہے. میں نے کہا جمعیت بھی میری ہے, سپاہ بھی میری ہے, تبلیغی جماعت بھی میری ہے, مجاہدین بھی میرے ہیں, وفاق المدارس بھی میرا ہے, فضل الرحمان بھی میرا ہے, ودیانوی بھی میرا ہے, حاجی عبدالوہاب بھی میرا ہے, مجاہد بھی میرا ہے. یہ سارے میرے ہیں. جو عقیدے میں میرا وہ میرا ہے, جو عقیدے میں میرا نہیں وہ میرا نہیں ہے. عقیدے والے سے چھوٹا اختلاف ہوگا برداشت کر جاؤں گا, اور جس کا عقیدے کا اختلاف ہے وہ زیادہ پیار بھی کرے گا. تیرے پیار کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دوں گا. میرا مسلک عقیدہ ہے, میں نے عقیدے کی دعوت دی ہے. میں تیرے پیار کو نہیں مانتا, تو نفرت دے میں خوش ہوگا. تم نہیں جانتے حضرت حیدری کہتے تھے اگر تجھے کافر صحابہ کو بھونکنے والا تجھے غلط کہتا ہے اس کا معنی یہ ٹھیک ہے, اگر تجھے غلط نہیں کہتا معنی تو غلط ہے. پھر میں بھی کہتا ہوں پیغمبر کی حیات کے دفاع کرنے پہ مجھے حیات کے منکر تانے دیتا ہے تو معنی میں ٹھیک ہوں. اگر وہ بھی کہتا ہے کہ مولانا ٹھیک ہے تو دال میں کالا ہوگا نا. ارے دشمن ٹھیک کہے تو تجھے سوچنا چاہیے, اور جب دشمن مجھے گالی دے تو تجھے یقین آنا چاہیے کہ تیرا نوکر ٹھیک جنگ لڑتا ہے.
پھر تجھے یقین کرنا چاہیے. مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا تم ناروال میں گئے، فلاں ضلع میں گئے، تو میں فلاں یوں کہتا تھا. میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک لگا ہے. اگر نشانہ ٹھیک لگے شکار تڑپتا ہے، اگر نشانہ ٹھیک نہ لگے پھر شکار تڑپتا نہیں ہے. اگر کل میرا شکار ناروال میں تڑپے پھر سمجھنا تیرے کارکن کا نشانہ ٹھیک لگا ہے، پھر سمجھنا بات ٹھیک ہوئی ہے. اگر نہ تڑپے تو پھر تجھے اشکال کرنا چاہیے. توجہ رکھنا، میں بات سمجھا رہا تھا کہ میرے نبی کی حیات القبر ہے کیا، تو سمجھ آئی بات. میں دلائل دوں گا انشاءاللہ، ابھی دلائل کا مرحلہ تو بعد میں ہے. میں سمجھا رہا تھا پہلے تجھے یہ تو پتا چلے کہ نبی کی حیات القبر ہے کیا. تجھے دھوکہ دے گا وہ جی نبی کو بھی زندہ مانتے ہیں، الیاذ باللہ ابو جہل کو بھی زندہ مانتے ہیں، وہ جی دونوں کو زندہ مانا. پھر تجھے دھوکہ دے گا، کہے گا اچھا ارے قبر میں سوئے ہیں، کہا جی سوئے ہیں. پھر فوراً کہے گا وہ جی سویا مویا اکو جیا. میں نے کہا نہیں سویا مویا اکو جیا کیا مطلب. توجہ رکھنا، میں نے کہا اگر قبر میں عام مردہ ہے تو وہ بھی سنتا ہے، میرا پیغمبر قبر میں ہے تو وہ بھی سنتا ہے. کیا بھائی دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بالکل یہی فرق ہے، جاگنے والا بھی سنتا ہے، سننے والا بھی سنتا ہے. نہیں سنتا؟ بول دے نہیں سنتا. میں کہتا ہوں اگر نہ سنے نا تو مماتی دے گھر ان پرونے وہ سو جان تو اس کے گھر جا کے اینٹیں بجاؤ، دروازہ کھڑکاؤ اور پوچھی بھائی کیوں، تو یہ تو ستا پہ ستا تو سن دے ہی نہیں، یہ تو سن دے ہی نہیں. ابا مچان دے شور مماتن ماں بھی آخر ہے نہ پتر کھپ نہ پا مہمان ہے، پتر کھپ نہ پا حضرت جی سفر تو آئے. انہوں نے کہا اما سفر جو ہے تو سو الارم لگاتے ہو. کہا بیٹا میں نے 3 بجے تہجد میں اٹھنا ہے. آپ پوچھو نا ابا جی آپ تو 3 بجے سوئے ہوں گے، سونے والا تو سنتا ہی نہیں ہے، آپ کو الارم لگانے کا فائدہ. کہتے ہیں نہیں بیٹا الارم بجے گا میں اٹھ جاؤں. جب یہ اٹھ جائے تو میں سماتی سے پوچھو تو سن کر اٹھا ہے یا اٹھ کر سنا ہے؟ نہیں پوچھ سکتے ہے نا بات ہے. کہتے جی میں نے اذان کی آواز سنی تو سن گیا، میں نے بیل کی آواز سنی تو اٹھ گیا. اس سے پوچھو بھائی تو نے بیل کی آواز سن کے اٹھا ہے یا تو نے اٹھ کے بیل کی آواز سنی ہے؟ کہ کہا میں نے سن کے اٹھا ہے. تو کہو جب تو نے سنا تو سویا تھا، تو مان لینا کہ سونے والا بھی سنتا ہے، ماننا پہ سونے والا، توجہ سونے والا بھی سنتا ہے. لیکن سونے والے میں فرق ہے. ارے ایک سونے والا صحت مند ہے، ایک سونے والا جہاز ہے، دونوں میں سونے میں فرق ہے. ایک سونے والا پوڑری ہے، دونوں میں فرق ہے نا. یہ سویا پڑا ہے اوپر بارش کو اس سے برسے تب بھی نہیں اٹھتا، اس کے پاس کان میں کان کے سال لگا کے ہارن بجا یہ تب بھی نہیں اٹھتا، اس لیے کہ یہ تو پوڑری ہے. میں نے کہا ہاں ارے ایک سونے والا میرا شیخ الہند ہے، ایک سونے والا حسین احمد مدنی ہے، ایک سونے والا قاسم ننوتوی ہے، ایک سونے والا حکیم الامت تھانوی ہے، ایک سونے والا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ہے، ارے ایک سونے والا احمد رضا خان ہے. ارے فرق ہے نا. ایک سونے والا ادھر شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی ہے. ارے سونے والوں میں فرق ہے. چلیے میں اس کو مثال نہیں دیتا کیونکہ روٹ نہ جائے. میں کہتا ہوں ہاں ارے سونے والا یہ بھی ہے، ادھر ابو جہل بھی ہے، سونے والا یہ بھی ہے، ادھر سونے والا وہ بھی ہے، تو سوتا یہ بھی ہے، سوتا پوڑری بھی ہے. لیکن صحت مند کے سامنے چھوٹی سی آواز آ جائے وہ اٹھ جاتا ہے، لیکن پوڑری کے کان میں ہارن لگا دے تب بھی نہیں اٹھتا. میں اس لیے کہتا ہوں قبر میں ولی بھی سنتا ہے، لیکن قبر میں ابو جہل اگر نہ سنے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وہم عن دعائے مغافلون، ارے وہ تیری پکار نہیں سنتا، سونے کا مردہ نہیں سنتا. یہ رب نے ولی کے بارے میں نہیں کہا، یہ تو بت کے بارے میں کہا ہے، یہ نبی کے بارے میں نہیں کہا. ارے یہ تو بت کے بارے میں کہا ہے. اگر بت پکار نہ سنے عیب نہیں ہے، ابو جہل نہ سنے عیب نہیں ہے، لیکن نبی کے بارے میں قرآن نہیں کہتا نبی نہیں سنتا. خدا کی قسم میں چیلنج دے کر کہتا ہوں پوری آیات میں ایک آیت پیش کر دے. اللہ قرآن میں کہہ دے نبی نہیں سنتا عقیدہ بدل دوں گا. ایک حدیث پیش کر دے پیغمبر فرما دے نبی قبر میں نہیں سنتا عقیدہ بدل دوں گا. لیکن تجھے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ملے گی، تجھے میرے پیغمبر کا ایک فرمان بھی نہیں ملے گا. نہ تیرے پاس آیت ہے نہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. توجہ رکھنا. میں یہ کہہ رہا تھا ہاں ارے سونے والا بھی سنتا ہے، جاگنے والا بھی سنتا ہے. نبی تو سونے والا نہیں ہے، نبی جاگنے والا ہے. پھر دونوں میں فرق یہ ہے ارے
مومن بھی سنتا ہے، نبی بھی سنتا ہے، مومن یوں سنتا ہے جیسے سونے والا سنے، نبی یوں سنتا ہے جیسے جاگنے والا سنے۔ ارے سونے والے کی سماع کمزور ہے، جاگنے والے کی سماع مضبوط ہے۔ ہاں ہاں، اور سونے والے میں پوڑی بھی تھا، سونے والے میں صحت مند بھی تھا، ارے مومن بھی تھا اور کافر بھی تھا۔ تو مومن یوں سنتا ہے جیسے صحت مند سنتا ہے، اور کافر یوں سنتا ہے جیسے پوڑی سنتا ہے۔ پوڑی کا سننا اور ہے، صحت مند کا سننا اور ہے، ارے جاگنے والے کا اور ہے۔ کافر یوں سنے گا جیسے پوڑی سنتا ہے، صحت مند یوں سنے گا ارے جیسے مومن سنتا ہے۔ میرے دوستوں، نبی یوں سنے گا جیسے جاگنے والا سنتا ہے۔ نعرہ تکبیر! مانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں قبر میں زندہ۔ ارے تو کافر کو بھی مانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں کافر کو بھی مانتا ہوں۔ ارے تم تو نبی کو بھی مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں مانتا ہوں۔ کہنے کا حیات میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا، تجھے مثال دے کے میں آج اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سمجھانے لگا ہوں۔ میرے چہرے کو دیکھنا، میں چہرے کو اشارہ کر کے کہتا ہوں میرا بال بھی زندہ ہے، توجہ، میں کہتا ہوں میرا رخسار بھی زندہ ہے، توجہ، میں کہتا ہوں میری آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ارے بال کو کاٹ دے درد نہیں ہوتی، لیکن زندہ نہ ہوتا تو بال بڑھتا کیوں؟ ارے زندہ ہے تو بڑھتا ہے، لیکن توجہ، اگر تو بال کو کاٹے درد نہیں ہوتی، لیکن بال پہ مٹی پھینکے تب بھی درد نہیں ہوتی، لیکن ہے تو زندہ، لیکن تیرا رخسار بھی زندہ ہے۔ رخسار پہ مٹی پھینک دے درد نہیں ہوتی، لیکن رخسار کو کاٹ دے تو درد ہوتی ہے۔ آگے پتلی پہ جا، تیری پتلی بھی زندہ ہے، لیکن پتلی پہ مٹی پھینکے درد تب بھی ہے، ارے کاٹ دے درد تب بھی ہے۔ تو تیرا بال بھی زندہ ہے، رخسار بھی زندہ ہے، تیری آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، پر مجھے کہنے دے کافر یہ زندہ ہے جیسے تیرا بال زندہ ہے، مومن یہ زندہ ہے جیسے تیرا رخسار زندہ ہے، نبی یہ زندہ ہے، تیری آنکھ کی پتلی زندہ ہے۔ بال کی حیات الگ ہے، تیرے رخسار کی حیات الگ ہے، تیری آنکھ کی پتلی کی حیات الگ ہے، کافر کی حیات الگ ہے، مومن کی الگ ہے، نبی کی الگ ہے، نبی الانبیاء کی سے بھی الگ ہے۔ عقیدہ حیات نبی، پہلے یہ تو سمجھنا حیات انبیاء ہے کیا ہے۔ حیات انبیاء کو سمجھے گا تو دلائل تو بعد میں چلیں گے نا، میں بھی تمہیں عقیدہ سمجھا رہا ہوں، تجھے یہ تو پتا چلے کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ ہاں ہاں، دونوں کی حیات میں فرق ہے، توجہ رکھنا۔ ارے کافر بھی زندہ ہے، لیکن مٹی نے کافر کو کھا لیا۔ شہید بھی زندہ ہے، اس کے بدن کو مٹی نے نہیں کھایا۔ نبی بھی زندہ ہے، ہاں ہاں، اس کا فرق یہ پڑے گا، ارے کافر کی جسم بھی ختم ہو گیا لیکن ہے زندہ، مٹی کے ذروں سے روح کا تعلق موجود ہے۔ شہید بھی ہے زندہ، اس کا بدن بھی محفوظ ہے، لیکن نبی بھی ہے زندہ۔ اگر کافر چلا گیا، کافر کا وجود بھی ختم ہے اور کافر کی بیوی بھی الگ ہو گئی ہے، لیکن اگر تو نے مومن شہید کو دیکھا ہے، شہید کا بدن تو محفوظ ہے لیکن بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، میرا پیغمبر قبر میں زندہ ہے، نبی کا جسم بھی محفوظ ہے، نبی کی بیوی بھی نکاح میں ہے۔ ارے فرق ہے نا، میں نے کہا کافر بھی زندہ ہے لیکن بدن پہ اثر پڑا ہے، بدن کو مٹی کھا گئی ہے، بیوی الگ ہو گئی ہے۔ شہید بھی زندہ ہے، اس کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی لیکن اس کی بیوی الگ ہو گئی ہے۔ میرے نبی کی حیات بھی ہے، نبی کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی اور نبی کی بیوی الگ بھی نہیں ہوتی۔ اسے حکیم الامت تھانوی بیان القرآن میں فرماتے ہیں، فرمائے عام مومن کی حیات ہے لیکن حیات ضعیفہ ہے، شہید کی حیات ہے حیات قویہ ہے، نبی کی حیات ہے تو اقوا ہے، حیات یہ بھی ہے مگر کمزور درجے کی، حیات شہید کی بھی ہے مگر اس سے زیادہ، اور پیغمبر کی حیات قوی ہے اور نبی الانبیاء کی حیات اقوا ہے۔ حیات تو سب کی ہے لیکن حیات میں درجہ بدرجہ ہے۔ ہم نے کہا حیات دونوں کی مانی ہے لیکن مٹی کے جسم کو کھانے کے ساتھ مانی ہے، شہید کو زندہ مانا ہے لیکن بدن کے محفوظ ہونے کے ساتھ مانا ہے۔ ارے نبی کو زندہ مانا ہے تو نبی کی بیوی کو بھی نکاح میں مانا ہے۔ زندگی دونوں کی الگ الگ ہے تو دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہے۔ ہم نے کہا زندہ تو دونوں ہے، ارے کافر بھی قبر میں زندہ ہے لیکن کافر کو ٹھکائی ہوتی ہے، ارے مومن بھی قبر میں زندہ ہے، مومن کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، نبی بھی قبر میں زندہ ہے، توجہ، ارے نبی کا بدن بھی محفوظ ہے، نبی جنت کی نعمت دکھاتا ہے اور اس سے بڑھ کے نبی نماز بھی پڑھتا ہے۔ شہید کے بارے میں یہ نہیں ہے، وہ نماز ضرور پڑھتا ہے، نبی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی اللہ حی، نبی قبر میں زندہ بھی ہے، یرزق، نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے
نے خود اعلان فرمایا، فرمایا ہاں ہاں نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی کو رزق بھی ملتا ہے اور نبی قبر میں نماز بھی پڑھتا ہے۔ یہ فوراً کہنے لگا اور جی ہم تو نہیں جانتے۔ میں نے کہا تو کیوں نہیں جانتا؟ ارے قبر تو چھوٹی ہے، کھڑا ہو کر نماز کیسے پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے یوں تو نبی کو مانا ہی نہیں ہے، عقل میں آیا تو تب بھی مانا ہے، عقل میں نہیں آیا تو تب بھی مانا ہے۔ ارے نبی معراج پہ گئے ہیں، توجہ رکھنا، میرے پیغمبر معراج پہ گئے ہیں اور ایک رات میں نبی نے سفر اتنا لمبا کیا ہے۔ پہلے نبی ام ہانی کے گھر سے نکلے ہیں، نبی حتیم کعبہ نبی ام ہانی کے گھر سے نکلے ہیں، نبی چاہے زمزم پہ گئے ہیں، وہاں سے نبی حتیم کعبہ میں گئے ہیں، وہاں سے نبی یثرب مدینہ منورہ گئے ہیں، وہاں سے پیغمبر بیت اللحم گئے ہیں، وہاں سے طور سینا گئے ہیں، وہاں سے بیت المقدس گئے ہیں، وہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ گئے ہیں، وہ نبی سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں، نبی شریف الاقلام پہ گئے ہیں، نبی عرش معلیٰ پہ گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے، پھر نبی مکہ مکرمہ میں آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں رات کو گیا اور آ گیا اور اتنی دیر میں گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جتنا رات کی دو تنوینوں میں لیلن کی دو تنوینوں میں دیر ہے، اتنی جلدی نبی گیا اور آیا ہے۔ ارے ابو جہل کہنے لگا میں نہیں مانتا، صدیق نے کہا میں تو مانتا ہوں، ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ ارے پوچھا تو کیوں نہیں مانتا؟ ابو جہل اینڈ کپڑی کہنے لگی میں نہیں مانتا۔ ارے تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے میری عقل میں نہیں آیا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے ارے میں تو مانتا ہوں، صدیق عقل میں آتا ہے۔ صدیق نے کہا میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ ارے میں عقل کا غلام نہیں ہوں، میں تو نبی کے جوتوں کا غلام ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں جو پیغمبر کی حیات عقل سے پرکھتا ہے ابو جہل کا ایجنٹ ہے، جو نبی کی حیات کو نبی کے غلام نبی کے قدموں کے صدقے مانتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کا روحانی بیٹا ہے۔ تیرا جی چاہے ابو جہل اینڈ کمپنی میں شامل ہو جا، تیرا جی چاہے صدیق کے پروانوں میں شامل ہو جا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، علماء حق علماء دیوبند۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا ہمارے نبی قبر میں، بولیے نا ہمارے نبی قبر میں، کیا سمجھ آیا تجھے؟ نبی قبر میں زندہ ہے۔ ارے مومن بھی قبر میں زندہ ہے۔ کہتا جی سمجھ میں نہیں آتا، توجہ رکھنا، کہتا جی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ کہتا جی آپ کہتے ہو یہ قبر میں زندہ ہے اور قبر تا حد نگاہ کھلتی ہے، ایک قبر ہے آگے دوسرا مومن ہے آگے تیسرا مومن ہے، ارے قبر تو ساتھ ہے، حد نگاہ کیسے کھلی ہے؟ میں نے کہا اچھا پھر میں بھی جناب سے پوچھتا ہوں، ارے تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین ہے؟ کہتے جی ہاں ہے۔ میں نے کہا اگر تو اپنے کندھے پہ ایک بوری گندم کی رکھے تو کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ کہتا جی وہ بھی رہتے ہیں تو گندم کی بوری بھی رہتی ہے۔ میں کہ تو حد نگاہ قبر کھلتی بھی ہے دوسری بنتی بھی ہے، نہیں سمجھے؟ حد نگاہ قبر کھلتی بھی ہے دوسری بنتی بھی ہے، جیسے تجھے کرامن کاتبین بھی نظر نہیں آتے اور بالکل اسی طرح تجھے قبر کھلتی بھی نظر نہیں آتی۔ ہم نے اس کو بھی مانا اس کو بھی مانا۔ مجھے مماتی کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مومن بھی زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا جب مومن زندہ ہے اس کا سانس نہیں گھٹتا؟ میں نے کہا مجھے تو بتا، تو ماں کے پیٹ میں زندہ تھا؟ کہتے جی ہاں۔ میرا کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا تیرا رب نے ارے تیری ماں کے پیٹ میں سانس گھٹنے نہیں دیا، اللہ مومن کا قبر میں بھی سانس گھٹنے نہیں دیتا۔ ارے ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہے سانس نہیں گھٹا، قبر کے پیٹ میں بھی زندہ ہے سانس نہیں گھٹا۔ پھر یہ بدبخت کہنے لگا نبی قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نبی کو رزق ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے نبی جب قبر میں کھاتے ہیں الیاذ باللہ تو بتاؤ کہ حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اور میں نے کہا اللہ تجھے کچھ عقل کا ذرہ عطا فرما دے، اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تجھے جنت میں لے جائے، مجھے یہ بتا اگر تو جنت میں گیا تو کھائے گا؟ کہتا جی ہاں۔ تو میں نے کہا پکانے کے لیے جہنم میں جائے گا؟ کہتا ہے جی نہیں نہیں۔ میں نے کہا تو پھر کہاں جائے گا مجھے بتانا؟ کہتا ہے مولانا جنت میں کھائیں گے لیکن پکانے کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے کہا تو جیسا جنت میں جائے تو قضاء حاجت کی حاجت نہیں ہے، تو میرا نبی تو جنت میں رہتا ہے تو پھر نبی کو بھی قضاء حاجت کی حاجت نہیں ہے۔ ارے تیری جنت الگ ہے، میرے محمد کی جنت الگ ہے۔ خدا کی قسم تو جنت کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں کعبہ سے اعلیٰ ہے تو جنت کی بات کرتا ہے، وہ کرسی سے اعلیٰ ہے تو جنت کی بات کرتا ہے، وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ ارے میرا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ قبر کے مٹی کے ملنے والے ذرے وہ ہیں تو قبر کے ذرے، لیکن میرے محمد کی وجود کی برکت سے کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے، میرے اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر میں ایک بات کہتا ہوں ذوق میں آ کر تیرے ایمان کو گرمانے کے لیے کہ قبر کی مٹی کا وہ ذرہ جو میرے محمد سے مل جائے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور صدیق جو پیغمبر کے وجود سے مل جائے وہ کائنات کے نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان
نہ آپ اتنی بات کرو جتنی میں کہتا ہوں، توجہ رکھو، اتنی بات کرو جتنی میں کہتا ہوں۔ میں نے لعنت برسانے کی بات ابھی نہیں کی، کفر کے فتح ہم نے دیے، کیوں؟ ہم اپنے اکابر کی تحقیقات کے پابند ہیں۔ خدا کی قسم میرے اکابر کہہ دے لعنت برسا، میں دن میں کروڑ مرتبہ برساؤں گا۔ میں تو اکابر کی تحقیقات کا پابند ہوں، میں ناقل ہوں، محقق نہیں ہوں، میں اپنے اکابر کی باتیں نقل کرتا ہوں۔ ہاں اللہ اکابر کی باتوں کے صحیح نقل کی توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم دجل سے کام نہیں لیتے۔ توجہ رکھنا، میں جو جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا ایک بات اور بھی کہہ دوں تجھے سمجھانے کے لیے۔ ارے پیغمبر کی قبر اثر کے مٹی کے ذرے وہ آئے نہیں ہیں، توجہ، قبر اثر میں، قبر میں، مبارک قبر میں مٹی کے ذرے میرے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، ان کو ملایا گیا ہے، توجہ، ان کو ملایا گیا۔ ارے مٹی کے ذروں کو لایا گیا ہے، مٹی کے ذروں کو خود لایا گیا، قبر مبارک بنائی گئی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے نا۔ میں تو پیغمبر کے روزے کے ساتھ مٹی لگی ہے، یہ صحابہ لائے ہیں، توجہ۔ ارے پیغمبر کے وجود اثر کے ساتھ مٹی لگی ہے، یہ صحابہ لائے ہیں، لیکن صدیق لایا نہیں ہے۔ صدیق کو پیغمبر نے بلایا ہے، نہیں تجھے یقین آتا اٹھا کے دیکھ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی ارے 16 پارہ سورۃ الکہف میں کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا، لیکن جنازے کو اٹھا کے نبی کے روزے کے سامنے رکھ دیا گیا، اور وہاں پہ صحابہ نے کہا فائدہ انا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دروازے پہ غلام آیا ہے، آپ کے دروازے پہ غلام آیا ہے۔ کہتا ہے پھر قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، اس کو باہر نہ رکھو، اس کو اندر لے آؤ، اس کو باہر نہ رکھو، اس کو مجھ سے پوچھا دو۔ میرے دوستوں پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا نبی نہیں سنتا، انہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کیوں کہا حضور غلام آیا ہے؟ وہ مانتے تھے نبی سنتا، تبھی تو کہانا غلام آیا ہے۔ ارے میں اور بات کہہ دو، اگر صدیق کا عقیدہ یہ نہیں تھا میرا نبی قبر میں سنتا ہے تو صدیق نے کیوں کہا میری میت کو نبی کے روزے پہ رکھ دینا، آواز آئے تو داخل کرنا، تالا نہ کھلے تو داخل نہ کرنا۔ میرا معنی یہ ہے ارے صدیق کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی پاک سنتے ہیں، اصحاب پیغمبر کا عقیدہ بھی یہ تھا ہمارے نبی پاک قبر میں سنتے ہیں۔ وجہ اگر وصیت غلط ہو تو باپ والے کے ذمہ وصیت کو بدل دینا ہے، صحابی بدلتا نہیں، وصیت پہ عمل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا ان سب کا عقیدہ تھا کہ نبی قبر میں، بولیے نبی قبر میں۔ اچھا میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں تیرے ذوق کو گرمانے کے لیے، میں نے کہا کبھی تم نے غور کیا ادھر صدیق اکبر ہے، انہوں نے کیوں کہا کہ نبی کے روزے پہ جا کے پوچھنا، یہ صدیق نے کیوں کہا کہ مجھے پوچھنا؟ بجا میں ایک بات کہتا ہوں، تم نے حدیث سے مبارک سنی ہوگی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے لا تؤذوا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے دروازے اگر وہاں کیل بھی لگا ہے، امی عائشہ نے کہا ارے میرے نبی کو تکلیف نہ دو، بلند آواز سے یہ شور نہ کرو، لا تؤذوا رسول اللہ۔ ارے عجیب بات یہ ہے اگر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیل لگانے سے منع کرتی ہے، میرے پیغمبر کو تکلیف ہوگی تو جب دروازہ کھلے گا نبی کو تکلیف نہیں ہوگی، ساتھ قبر بنے گی، نبی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہاں ارے دونوں میں فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ رات کو 3 بجے آیا، اپنے استاد کے پاس آیا، رات کو 3 بجے آیا، کہتا استاد جی کو اٹھانا نہیں ہے، میرے استاد کو تکلیف ہوگی، لیکن مجھے تو بتا اگر استاد یہ کہہ کے سویا ہو کہ 3 بجے بھی اٹھائے مجھے آ جائے مجھے اٹھا دینا، اب دروازے کے باہر کھڑے ہیں پھر نہیں اٹھانا، استاد جی نے منع کیا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں استاد جی نے خود فرمایا تھا 3 بجے بھی آئے تو مجھے اٹھا دینا، جب استاد خود کہے اٹھا دینا تو پھر اٹھانا بے ادبی نہیں ہے، لیکن جب استاد کہہ کے نہ سوئے پھر رات کو 3 بجے اٹھانا ارے ادب کے خلاف ہے۔ امی عائشہ نے کہا ارے یوں نہ کرنا، میرے محمد کو تکلیف ہوگی، صدیق کے بھی علم میں تھا، دروازہ کھلے گا میرے پیغمبر کے رام میں خلل آئے گا، ارے قبر کھلے گی میرے پیغمبر کے رام میں خلل آئے گا۔ کہا پوچھ لینا، اگر کہہ دے تو کھولنا، نہ کہہ دے تو نہ کھولنا، اگر کہہ دے یہ کھلے گا تو پھر راحت ہے، اگر نہ کہ پھر کھلے گا پھر نبی کو تکلیف ہے۔ تو صدیق نے کہا تھا کہ میرے نبی سے پوچھ لینا، اگر اجازت میں یہ دروازہ کھلا ارے پھر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صدیق روزے میں گیا ہے تو گیا نہیں ہے، صدیق کو حضور نے بلایا ہے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، صدیق کل بھی زندہ تھے، فاروق کل بھی زندہ تھے۔ اب توجہ رکھنا، مسئلہ سمجھو، میں نے پہلے تجھے عقیدہ حیات النبی سمجھایا، کچھ سمجھ آیا؟ بلند آواز کو آیا؟ جن کو سمجھ آیا ہاتھ کھڑا کریں، نہ مانے وہ الگ بات ہے، میں نے کہتا جو مانتا وہ ہاتھ کھڑا کرے، کہیں جی کھڑا کرنا میں کہیں بےزتی نہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا بھی کس نے مانا، میں کہتا ہوں کس کو سمجھ آیا۔ ہمارے ذمے سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے، ہمارے ذمے سمجھانا ہے، ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہمارے ذمے۔ اور میں نے بحمد اللہ تعالیٰ
پورے ملک میں کہا ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہا ہے. میں یہ نہیں کہتا میرا موضوع یہ ہے، میں کہتا ہوں پورا دین میرا موضوع ہے. پورا دین، دفاع صحابہ کا اسٹیج لگا وہ میرا موضوع ہے، ختم نبوت کا لگا وہ میرا موضوع ہے، تبلیغی جماعت کے دلائل کا ہے وہ میرا موضوع ہے، سیاست کی بات کہہ دے وہ میرا موضوع ہے، جہاد کی بات کہہ دے وہ میرا موضوع ہے. میں نے کہا جب تم نے ہمیں وکیل مانا ہے ہم انشاءاللہ تمہاری کمر نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ ہم ہر موضوع پہ دلائل لگتے ہیں. یہ نہیں میرا موضوع نہیں تھا، مجھے بلایا کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے جو بھی بلائے گا جس موضوع پہ کہے گا وہ میرا موضوع ہے، کیونکہ پورا دین ہی ہمارا ہے. ہمارے رائبنٹ کے بزرگ تو یہ بات کہتے ہیں اللہ نے پورے دین پہ چلنے میں کامیابی رکھی ہے، ایک مسئلہ بیان کرنے میں نہیں، پورے دین پہ. میں اس لیے کہتا ہوں میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تجھے کبھی پشیمانی نہیں ہوگی. ہمارے وکیل نے ہماری کمر لگوا دی ہے، دعا تو کرتا جا اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھنا، میں نے پہلے تجھے عقیدہ حیات سمجھایا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، اچھا کہنے لگا وہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھی مجھے نہیں پتا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا لیٹ کر پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا نبی پاک پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اس پہ میں بحث نہیں کرتا کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے توجہ لا تشورو. کہتا جی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. اس کو بٹھایا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتا نظر تو نہیں آتا نا؟ میں نے کہا نہیں آتا. پھر کیسے مانتے ہیں؟ توجہ. میں نے کہا تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین ہیں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا نظر آتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کیوں مانا؟ کہتے نبی پاک نے فرما دیا ہے. میں نے کہا میت کی روح نکل گئی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا جاتے دیکھا ہے؟ کہتے یہ نہیں. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے نبی پاک نے فرما دیا ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا سجدہ کرتا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کبھی سجدے کرتے دیکھا ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں. کہتے جی اللہ پاک نے فرما دیا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ارے آسمان والے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین والے بھی سجدہ کرتے ہیں، ارے پہاڑ بھی سجدہ کرتا ہے، درخت بھی سجدہ کرتا ہے، جانور بھی سجدہ کرتا ہے. میرے اللہ نے فرمایا پہاڑ بھی سجدہ، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، ارے چاند اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں. مجھے ناروبار کو سنیو تم بتاؤ کبھی سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی درخت کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی بھینس کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی پہاڑ کو سجدے میں کیا دیکھا؟ لیکن مانتے ہو یا نہیں؟ بلند آواز سے مانتے ہو یا نہیں؟ میں نے پوچھا کیوں مانتے ہو؟ کہتا اللہ نے فرما دیا. میں نے کہا اچھا ہم نے روح کو نکلتے نہیں دیکھا، مانا نبی پاک نے فرما دیا. کرامن کاتبین کو نہیں دیکھا، مانا نبی پاک نے فرما دیا. ہم نے روح کو آتے نہیں دیکھا، مانا نبی پاک نے فرما دیا. میت کو بیٹھے نہیں دیکھا، ہم نے مانا نبی پاک نے فرما دیا. جنت میں خوشبو آئی ہے، ہم نے مانا نبی پاک نے فرما دیا. ارے اسی قبر میں جہنم کی بو آئی اگر کافر ہے نہیں دیکھا، مانا نبی پاک نے فرما دیا. میرا پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، مانا نبی پاک نے فرما دیا. ارے دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی کے فرمان کو سن کر ماننے کا نام ایمان ہے. دیکھ کر ماننے کا نام ایمان ہے. توجہ. ایک آدمی جا رہا تھا، سامنے پانی پڑا ہے شیشے کے گلاس میں، وہ نہیں دیکھ سکا، ٹھڈا لگا، پانی گر گیا. آپ اسے کہتے ہیں تو بے ایمان ہے. کیا کہتے ہو؟ تو بے ایمان ہے، تمہیں دستا نہیں. کیا کہتے ہو؟ تو ہم نے ایسے ہی کہتے ہو نا. توجہ. سامنے پانی شیشے کے گلاس میں تھا، نہیں دیکھا، اس کو ٹھڈا لگا، پانی گر گیا. کوئی یہ نہیں کہتا تو بے ایمان ہے، کہتے ہیں تو اندھے، تجھے نظر نہیں آیا. توجہ. میں نے کہا اس لیے کہ جو چیز آنکھ سے دیکھنے والی ہو آدمی نہ دیکھے اسے اندھا کہتے ہیں، اور جو ایمان سے ماننے والی ہو اسے نہ مانے اسے اندھا نہیں بے ایمان کہتے ہیں. اسے اندھا نہیں، اسے بے ایمان کہتے ہیں. ارے ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ دیکھتے ہیں، اگر دیکھنے والی چیز ہوتی پھر نہ مانتے تو اندھا کہتے. جو ایمان سے ماننے والی ہے اگر وہ نہ مانے پھر اندھا نہیں بے ایمان کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا توجہ رکھنا. میں نے کہا ہمارے نبی قبر میں، بولیے نبی قبر میں زندہ. ارے دلائل میں قرآن کی آیت بھی ہے، دلائل میں پیغمبر کی حدیث بھی ہے. میں کہتا ہوں ہاں قرآن کریم کی آیت موجود ہے. اب ذرا دلائل پہ غور کرنا.
ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. قرآن کریم نے کہا جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے، توجہ، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا. ارے قتل ہونے والا شہید کا جسم ہے، ورنہ تم نے جسم کو زندہ کہنا، جسم کو مردہ نہیں کہنا. حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں میرے کعبے کی دلیل تو سننا. فرمایا ارے یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، اور جو نبی اللہ کے راستے میں فوت ہوتا ہے وہ مقتول فی اللہ ہے. اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو پھر مقتول فی اللہ بھی زندہ ہے. نہیں سمجھا؟ اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو نبی تو مقتول فی اللہ ہے، تو پھر مقتول فی اللہ بھی زندہ ہے. یہ اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، نبی اللہ میں جان دیتا ہے. میں نے کہا ہاں اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ تو مقتول فی اللہ بھی زندہ ہے. میرے اکابر نے کہا ارے شہید کو شہادت ملی ہے، ارے نبی کے جوتوں کے صدقے ملی ہے، تو جس کی وجہ سے ملی ہے اگر وہ زندہ ہے تو کیا نبی زندہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں نبی بھی زندہ ہے. توجہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآن کریم نے کہا اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو ارے مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں اس کو رزق ملتا ہے. توجہ، اللہ کے ہاں زندہ ہے، اس کو رزق بھی ملتا ہے. اسی آیت کے بعد بیان القرآن میں اور دیگر تفاسیر میں لکھا کہ شہید بھی زندہ ہے تو نبی بھی قبر میں زندہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے موسیٰ کو تورات دی ہے، لیکن جب تیری اور میں تیری اور موسیٰ کی ملاقات کراؤں گا ملاقات میں شک نہ کرنا. جب اللہ میں رات کرے گیا حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ تو میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا، میرے اللہ نے بیت المقدس میں جا کے وعدے کو پورا کیا ہے. یہ آج کہتی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اس کی وجہ کہ زندگی زندہ سے ملاقات ہے نا. ارے تم کہو گے قبر میں زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں. ارے وہ تو معراج پہ تھے، بیت المقدس میں تھے، قبر میں نہیں تھے. مجھے ایک مماتی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہاں پر تھے؟ میں نے کہا جی وہ سرخ ٹیلے میں قبر میں تھے، دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. کہتا وہ تو نبی پاک کا معجزہ تھا. میں نے کہا نبی کا دیکھنا معجزہ تھا، موسیٰ کا نماز پڑھنا تو معجزہ نہیں تھا. نہیں سمجھے؟ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، ایک ہے میرے نبی کو ان کو دیکھ نماز پڑھنا معجزہ نہیں تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو ہمارے نبی کا دیکھ لینا، ذرا توجہ رکھنا. میں تجھے ایک بات سمجھانے لوں. کوئی موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ میں نے کہا قبر میں. کہتے جب بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے. موسیٰ کہاں تھے؟ میں نے کہا بیت المقدس میں. کہتے جب اوپر چوتھے آسمان پہ گئے ملاقات ہوئی، کہاں پہ تھے؟ میں نے کہا آسمان پہ. کہتے آپ کہتے قبر میں زندہ، تو جب بیت المقدس میں تھے پھر قبر میں نہیں تھے، جب وہ آسمان پہ تھے قبر میں نہیں تھے. میں نے کہا نہیں، پھر قبر میں زندہ ہونے کا معنی. میں نے کہا آپ سے پوچھو کہاں رہتے ہیں؟ کہتا جی نارووال. تو درمیان میں جناب کراچی نہیں جاتے؟ بولیے نا، نہیں جاتے؟ مزدوری کے لیے لاہور نہیں جاتے؟ کہاں رہتے ہیں؟ لاہور کیوں گئے؟ بولیے نا، لاہور بھی گئے ہیں نا. لیکن لاہور کے جانے کے باوجود بھی اگر پوچھے کہاں رہتے تو کیا بتاؤ گے؟ کیا مطلب؟ رہتے تو نارووال ہیں، اگر لاہور جائیں تو واپس بھی آ جاتے ہیں. نارووال جو رہتے ہیں اگر کراچی جائیں تو واپس. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، بیت المقدس پہ جائیں تو واپس بھی آ جاتے ہیں. یہی کہیں گے قبر میں زندہ ہے. تو جیسے تو نارووال میں رہتا ہے لیکن لاہور جا سکتا ہے، نارووال رہنے کے خلاف نہیں ہے. موسیٰ قبر سے جا سکتے ہیں لیکن قبر میں زندہ رہنے کے خلاف نہیں ہے. وہ جی بھیا کے وقت دونوں جگہوں پہ زندہ تھے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ بتا جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے ہمارے نبی کہاں تھے؟ کہتے قبر میں. میں نے کہا موسیٰ علیہ بیت المقدس میں تھے، ہمارے نبی کہاں تھے؟ کہتے جی بیت المقدس میں. میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہمارے نبی کہاں تھے؟ کہتے جی آسمان پہ. تو میں نے کہا ہمارے نبی ایک جگہ پر تو نہیں تھے نا، یہ بھی کئی جگہ پر تھے، وہ بھی کئی جگہ پر تھے. ان کا جانا بھی معجزہ تھا، ان کا جانا بھی معجزہ تھا. ان کا جانا بھی معجزہ، ان کا جانا بھی. توجہ، میں نے کہا قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اور آیات نہیں آیات. میں نے کہا حدیث بھی کہتی ہے
میں دلائل بڑے اختصار سے پڑھو، میری دلیل پہ اعتراض کرنا، میں جواب دوں گا۔ نمبر 1، میرے پیغمبر نے فرمایا، ہاں میں ایک بات کہتا ہوں، میں اپنے موقف کے ایک جز پہ الگ الگ دلیل دوں گا۔ ہمارا عقیدہ نبی قبر میں محفوظ ہے، حدیث الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ نبی قبر میں زندہ ہے، حدیث الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ پیغمبر کو رزق ملتا ہے، حدیث الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ پیغمبر پہ صلوات پر سنتے ہیں، حدیث الگ ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر دور سے درود پڑے نبی پہ پہنچایا جاتا، ہمارے حدیث الگ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جز پہ میں حدیث پڑھنے لگا۔ نمبر 1، میرے پیغمبر کا جسم محفوظ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبی کے بدن کو کھائے۔ ارے نبی کو رزق، نبی زندہ ہے، نبی اللہ حی، حدیث آگے نبی کو رزق دیا جاتا ہے۔ یرزقو، حدیث آگے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ارے نبی پہ صلوات پڑھے نبی سنتے ہیں۔ من صلی علی عند قبری سمعتہ، اگر دور سے پڑھا جائے پہنچایا جاتا ہے۔ من صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، ارے پیغمبر پر سلام پڑھا جائے تو نبی پاک تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، نبی بھی قبر پہ جا کے سلام پڑھے تو نبی اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی، ارے میرا چیلنج ہے، ایک حدیث تو بھی پڑھ دے، الانبیاء میتون، نبی قبر میں زندہ ہے، ایک حدیث تو بھی پڑھ دے، لا یصلون، نبی نماز نہیں پڑھتا، ایک حدیث تو بھی پڑھ دے، نبی فرمائے من صلی علیہ عند قبری ما سمعتہ، میری قبر پہ صلوات پڑھو میں نہیں سنتا، اور دور سے پہنچایا جائے مجھے نہیں پہنچایا جاتا، ایک حدیث پڑھ دے۔ میں صحیح بھی نہیں مانگتا، میں ضعیف بھی نہیں مانگتا، تو کسی موضوع کو ہی پڑھ دے۔ میں نے کہا چیلنج تو ہوا نا، میں ایک ایک جز پہ حدیث لاتا ہوں، ایک ایک جز پہ الگ الگ ایک حدیث پڑھ دے، تجھے صحیح بھی نہیں ملتی، تجھے ضعیف بھی نہیں ملتی، تجھے موضوع بھی نہیں ملتی، اتنا من گھڑت عقیدہ، یہ گھڑنتو عقیدہ علماء دیوبند کے کھاتے ڈال کے دجل سے کام نہ لے۔ یہ گھڑنتو عقیدہ بیان کر کے علماء دیوبند پہ ڈال کے دجل سے کام، بولیے دجل سے کام۔ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، ہمارے نبی قبر میں زندہ۔ اچھا اگر تجھے پھر یقین نہ آئے، کہہ دے گا راوی ضعیف ہے، کہہ دے گا جی فلاں شیعہ ہے، یہ تجھے کہے گا مجھے نہیں کہے گا۔ کیوں؟ جو حدیث میں پڑھوں گا حدیث کا دفاع بھی میں کروں گا۔ توجہ، میں ختم نبوت والوں کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ ہم ایک جگہ چنیوٹ میں جلسہ تھا اور خود مولانا الیاس چنیوٹی صاحب نے چنیوٹ کے مسلمانوں سے کہا، مرزا کہتا تھا میں مسیح موعود ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، دلیل کیا ہے؟ میرے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں مسیح موعود کی، وہ نشانیاں مرزے میں نہیں پائی جاتی، وہ 4 نشانیاں۔ توجہ فرمانے لگے یہ 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حاکم بن کر آئیں گے، یہ مرزا حاکم نہیں تھا۔ نمبر 2، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، یہودیت مٹ جائے گی، یہودیت نہیں مٹی۔ نمبر 3، ارے صلیب کو توڑا جائے گا، عیسائیت مٹ جائے گی اور عیسائیت بھی باقی رہی۔ نمبر 4، مال اتنا ہوگا کہ وادیوں میں بہ پڑے گا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے دور میں اتنا مال نہیں آیا۔ میں نے کہا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس حدیث میں پیغمبر نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، ایک نشانی اور بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کام نہیں کرنا بھائی، سٹیج پہ بیٹھ کے تو نہیں نہ سونا چاہیے، بولتے نہیں سونا چاہیے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر کوئی سوئے ہم ناراض بھی نہیں ہوتے، کیوں؟ ہم سٹیج کے خطیب نہیں ہیں، ہم خانقاہوں کے مرید بھی ہیں۔ ہم تو خانقاہوں میں رگڑے لگا کر سٹیج پر آئے، ایسے تو سٹیج پر تھوڑا ہے۔ مجھے تو آج آپ نے سٹیج پہ دیکھا، میری داڑھی چٹی ہونے کے بعد ہم نے خانقاہوں میں رگڑے کھائے ہیں، جیلوں میں رگڑے کھائے ہیں، محاذوں پہ جنگیں لڑی ہیں، تبلیغی جماعت کا بستر اٹھا کے در در پہ گئے ہیں، اپنے اکابر سے ہم نے علم پڑھا ہے، اس کے بعد سٹیج پر آئے۔ اچانک تو نہیں آئے نا، میں نے اس لیے کہا ہم اپنے مشائخ کی بات کرتے ہیں۔ میرے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجلس اور واز میں سو جائے اس کو ڈانٹا نہ کرو، کیوں؟ علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے،
اگر لڑکا باہر کھیلے اور ماں کی گود میں آ کر سو جائے تو ماں ڈانٹ کر نہیں کہتی تینوں گلی ڈنڈا کھیڑ دیا نیند نہیں ہوتی تو میری چوڑی کی آ کے سونا سی. ماں نہیں کہتی ارے کرکٹ کھیلتے تجھے نیند نہیں آتی میری گود میں آ کے سونا تھا. ماں کیوں نہیں ڈانٹتی؟ اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے اللہ نے کرکٹ میں سکون نہیں رکھا میری گود میں سکون رکھا ہے. اللہ نے گلی ڈنڈے میں سکون نہیں رکھا میری گود میں سکون رکھا ہے. میں کہتا ہوں اسٹیج کے خطیب کو بھی اللہ عقل دے وہ بھی سمجھ لے دکان میں سکون نہیں ہے میرے بیان میں سکون رکھا ہے. ہاں ارے دکان پہ سکون نہیں ہے میرے اس خطیب کیا کہتے ہیں تو دکانداری قبضہ نہیں سوندا تقریر کی سونا اٹھا اس بابے نے. میں نے کہا نہیں تیرا ذہن ہونا چاہیے دکان کو سکون نہیں ہے میرے بیان میں سکون ہے. ارے ماں سے بھی تیرا ذہن تو کم نہ ہونا چاہیے وہ عورت ہو کر بات سمجھتی ہے تو باعث اور مبلغ ہو کر بات نہیں سمجھتا. اگلا جملہ میں اپنے شیخ کی بات پہ حاشیہ چڑھا کر کہتا ہوں ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے لیکن ماں اس بیٹے کو گود میں لے کے اس کی انگلی اس کے سر میں اپنی انگلیاں ہلا ہلا کے بات کہتی ہے بیٹا اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا. میں نے کہا ہمارے جلسے میں کوئی سوئے ہم ڈانٹتے تو نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں سکون آیا ہے لیکن اٹھا کر کہتے ہیں بھئی ایک گلاس دودھ پی لو پھر سو جانا. ایک گلاس دودھ پی لو. اے بابا جی نے بھی آکھو بھائی بابا جی ایک گلاس تسی بھی دودھ پی لو ایک گلاس دودھ پی لو پھر توجہ. ارے اگر خام میں دودھ دیکھا تو علم ہے. چلیے میں بات سمجھا رہا تھا توجہ رکھنا. میں تجھے وہ دلیل دیتا ہوں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. میں مدینہ منورہ میں تھا مجھے ایک ساتھی کا فون آیا مولانا کہاں پر ہے؟ میں نے کہا مسجد نبی میں. اور جی مسجد نبی میں کہاں پر ہے؟ توجہ. میں نے کہا میرے نبی کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے روزے کے پیچھے برآمدہ ہے برآمدہ ترکی ختم ہوگا پیچھے خالی جگہ ہے چھتریاں بنی ہیں چھتری کے پیچھے میں نے کہا ایک برآمدہ ہے اس کا اسٹون نمبر 1 اور 2 ہے میں وہاں بیٹھو. وہ آگے ملنے کے لیے وہ میرا ملنے والا آیا ساتھ میرا مریض بھی آیا. جب ڈاکٹر آئے تو مریض آتے ہیں نا تو میرا مریض بھی آیا. میرے مریض نے پوچھا مولانا یہاں کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا میری مرضی. کہتا وجہ تو ہوگی. میں نے کہا وجہ ہے. کہتا جی کیا ہے؟ میں نے کہا جناب کو اچھی نہیں لگے گی. کہتا جی آپ بتائیں تو صحیح نا. میں نے کہا چلو بھائی مدینہ میں بیٹھے ہو یہاں تو مان لو گے. کہتا جی مانوں گا. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اللہ سب کو مدینہ لے جائے اللہ بار بار لے جائے اللہ موت بھی مدینے کی عطا فرما دے. میں نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں. دیکھنے لگا آپ بھی جانا دیکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پیچھے چھتریاں پیچھے برآمدہ. میں نے کہا ستون نمبر 1 ہے ستون نمبر 2 نیچے میں بیٹھو ذرا اوپر دیکھ کیا لکھا ہے. کہتا نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ نعمان بن. میں نے کہا نعمان بن ثابت کون ہے؟ کہتے ہیں ابو حنیفہ. میں نے کہا یہاں نام کن کا لکھا جاتا ہے؟ جو نبی کے عاشق ہو یا نبی کے دشمن ہو. کہتے ہیں نبی کے عاشق کا. میں نے مان لے نبی کا عاشق ہے مان لے نبی کا. کہاں تم دیکھنا تیرے امام کا آج بھی نام مسجد میں تیرے نبی کے روزے کے سامنے لکھا پڑا ہے. میں نے کہا دیکھ لے نام لکھا. میں نے کہا اس لیے بیٹھا ہوں ادھر پیغمبر کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے یہاں پہ نام لکھے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی عباس حسن حسین. ادھر لکھا ہے نعمان بن ثابت مالک بن انس محمد بن ادریس آگے احمد بن حنبل 4 نام لکھے. میں نے کہا اس لیے یہاں بیٹھو کہ میرا عقیدہ یہ ہے علم و عمل میرے پیغمبر پہ روزے والے پر آیا ہے. روزے والے نے ان صحابہ کو دیا ہے ان صحابہ نے نعمان بن ثابت کو دیا ہے نعمان بن ثابت نے مجھے دیا ہے نعمان بن ثابت نے مجھے دیا. میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ مجھے سب کا علم مل جائے مجھے سب کا عمل مل جائے مجھے سب کی برکات مل جائے. مجھے کہنے لگا مولانا یہ تو بتاؤ ہم نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے جی نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا کوئی وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا وسیلہ کون سا؟ کہتا ہے نماز کا وسیلہ دو روزے کا دو. میں نے کہا کیسے؟ کہتا جی دعا مانگو اللہ تو نماز کی برکت سے میرا فلاں گناہ معاف کر دے نماز کی برکت سے مجھے اولاد دے دے اللہ روزے کے وسیلے سے مجھے فلاں نعمت دے دے. میں نے کہا مجھے یہ بتا نماز خود آئی ہے یا کوئی نماز کو لایا ہے؟ کہتا جی خود نہیں آئی. میں نے کہا کون لایا؟ کہتا روزے والا. میں نے کہا جو آئی ہے اس کا وسیلہ دے سکتے ہو جو لایا ہے اس کا وسیلہ نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ارے مجھے تو بتا نماز کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں؟ کہتا نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا روزہ؟ کہتا اللہ کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا میرے دوست پر توجہ رکھ اگر نماز کا وسیلہ اس لیے جائز ہے اسے اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا تو میرے محمد کے جوتوں کی برکت سے رب کا قرب ملتا ہے. نعرہ تکبیر. توجہ تو میں بات
بات سمجھو نعرے چھوڑو، میں اپنی بات آگے چلاتا ہوں. میں نے کہا توجہ رکھنا. میں نے کہا ہاں کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو میرے پیغمبر کے وجود اطہر سے قرب ملتا ہے. اگر تجھے یقین نہ ہے، میں نے کہا حدیث پڑھ لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفه. ارے اگر میرے صحابی نے مٹھی جو کے برابر سونا، مٹھی جو خرچ کر دیا، تم اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو. میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر نہیں ہے، اس کی وجہ اس نے جو بھی خرچ کیے لیکن میری صحبت میں رہ کے خرچ کیے ہیں نا. ارے پیغمبر کی صحبت کی برکت کا تو معاملہ ہی الگ ہے. توجہ. مجھے کہنے لگا مولانا یہ بتائیں ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنے نبی سے، اے نبی اللہ سے دعا مانگے اللہ گناہ معاف کر دے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے حضور زندہ جو نہیں ہے. میں نے کہا اچھا میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں. کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تجھے سناتا نہیں تجھے دکھاتا ہوں. توجہ. دلیل سناتا نہیں تجھے، کیوں؟ تو دیکھنے کو مانتا ہے نا، تو مریض جو ہے تو کہتا نہیں دیکھو گا تو مانوں گا. ارے سناتا نہیں، میں تجھے دلیل دکھاتا ہوں. میرے یہاں سننی ہو آپ کو بھی میں کہتا ہوں، صبح ان کو بھی کہنا ارے جاؤ جا کے دلیل دیکھو تو صحیح نا. اگر سنتے نہیں ہو تو دیکھ ہی لو، وہاں دلیل لکھی پڑی ہے. میں نے کہا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ میرے نبی کا عاشق نبی کے روزے پہ آیا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی اس آیت کے تحت لکھا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم. واش کے رسول آ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا خیر الرسول. پھر حضور کے روزے پہ آیت پڑی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر کسی نے ظلم کیا پھر اللہ سے معافی مانگی، نبی سے کہہ دیا حضور آپ بھی معافی مانگے، نبی معافی اللہ سے مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ روزے پہ آگے کہنے لگا حضور میں دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، آپ بھی دعا مانگے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اس نے کہا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کیسے مسئلہ اس دور میں تھا، یہ مسئلہ آج بھی ہے. نبی کی دنیا والی زندگی میں تھا، نبی کی قبر والی زندگی میں بھی آج یہی مسئلہ آج بھی موجود ہے. پھر حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقائے اعظم ہو، یا خیر من دفنت بالقائے آدم ہو فتاب من طیبہن من القائے والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فی الافاف والجود والکرم. کہتے ہیں حضور آپ کا روزہ کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، اس روزے کی خوشبو سے پوری کائنات معطر ہے. اے میرے پیغمبر میری جان قربان ہو. جملے پہ غور کرنا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان قربان ہو جائے اس قبر میں جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ شادی ہو جائے، جن کی نہیں ہوئی اللہ کرے ہو جائے. آمین کہو. جن کی نہیں ہوئی اللہ کرے، اور جن کی ہوئی ہے اللہ کرے وہ آباد رہے. تر طلاق میں کہتے دے بہن کوئی 3 طلاق دیکھیاں انہیں زنانی نہیں جان دینی سانو چھڑ دینا. پہلا نے بھابی نے 2 نمبر نے توجہ نفس الفداء لقبر انتا. میں نے کہا جن کی شادیاں نہیں اللہ اپنے فضل سے کرا دے، اگر مناسب ہو تو جہاں چاہتے ہیں اللہ وہاں کرا دے، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ جہاں بہتر سمجھے وہاں کرا دے. دعا تو پوری کرنی چاہیے نا، یہ غلط بات نہیں ہے، میں تو ٹھیک بات کہتا ہوں. توجہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر شادی ہو جائے تو بیوی کو تم نے نفقہ بھی دینا ہے سکنا بھی دینا ہے. کیا دینا ہے؟ نفقہ کسے کہتے ہیں؟ خرچہ روٹی کپڑا. نفقہ کا معنی اور سکنا کا معنی بولیے. سکنا کا معنی مکان. سکنا اسے کہتے ہیں جہاں بیوی کی لاش رکھنی ہے. سکنا کسے کہتے ہیں؟ جہاں بیوی کو زندہ رکھنا ہے اسے کہتے ہیں نا. تو ساکن کسے کہیں گے؟ جہاں آدمی زندہ رہتا ہو یا لاش ہو. بولیے نا. میں تو مثال لے کر سمجھا رہا ہوں. تھانے دار پوچھے بھی اپنا سکنا دس تو کی دسو جیتے تیری لاش پہ ہی ہے. وہ پوچھے گا سکنا بھی جہاں تو زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو. آئے حضور میری جان قربان ہو جو اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ. توجہ. میں نے اس سے پوچھا اس سے بھی پوچھتا ہوں. میں نے کہا میرے نبی نے دعا مانگی ہے اللہم لا تجعل قبری وسطا یعبد. اللہ میری قبر کو شرک کی جگہ نہ بنانا. حدیث ٹھیک ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اللہ نے دعا قبول کی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا میرے نبی کی قبر پہ شرک تو نہیں نہ ہوتا؟ کہتا ہے نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر یہ جو نبی کے روزے پہ لکھا ہے
جہاں نبی کے روزے پہ دیکھنا اور مبارک کی طرف ایک ستون ہے، آگے 2 3 اور 4 ہے، یہ درمیان میں جو ستون ہے ارے ایک ستون پہ لکھا ہے تو قبلے کی طرف پشت کر لیں، پیغمبر کے روزے کو دیکھنا شروع کر دیں، تیرے دائیں طرف لکھا ہوگا یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من طیبہن من القائے والاکم، بائیں ستون پہ لکھا ہوگا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فی الافاہ والجود والکرم، میں نے کہا اگر یہ شرک ہے تو میرے نبی کے روزے پر کیوں ہے؟ اگر نبی کے روزے پہ ہے پھر تو بھی اس کو ایمان مان لے، پھر تو بھی اس کو ایمان، میں نے دلیل سنائی نہیں تجھے دکھائی ہے، اگر سن کر نہیں مانتا تو دیکھ کر ہی مان لینا، لیکن یہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا، تم کو یہ کیوں بات عقل میں آتی ہے تب بھی نہیں مانے گا، بات سنتا ہے تب بھی نہیں مانے گا، بات سمجھتا ہے تب بھی نہیں مانے گا، ارے میں نہیں کہتا، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آدمی قرآن کی بات کا انکار کرے اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، میرے نبی کی حدیث کو نہ مانے ایک وقت آئے گا اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کو نہ مانے اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر کی قبر کی حیات پہ صحابہ کا اجماع ہے، میں دلیل آخری دے لگا، ارے صحابہ کا اجماع ہے، میں نبی پاک دنیا سے چلے گئے، صدیق نے کہا تھا کہ تحیم ممیتا، میرے پیغمبر آپ کی حیات بھی مبارک ہو، میرے پیغمبر آپ کی وفات بھی مبارک ہو، میں صدیق قسم اٹھا کر کہتا ہوں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور اللہ آپ کو 2 موتیں کبھی نہیں چکھائے گا، ایک موت تو آپ نے چکی ہے، آپ قبر میں جائیں گے اللہ حیات دے گا، پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی، جو امت کو آئے گی جب یہ تجھے بخاری کی حدیث پیش کرے تو انہیں گھبرانا نہیں ہے، بخاری جلد نمبر 517 پہ اٹھا لینا، جہاں یہ لکھا ہوگا تو موتیں نہیں چکائے گا، ارے بھائی حاشیے پہ لکھا ہوگا کہ نبی کی موت کے بعد کبھی حیات کے بعد کبھی موت نہیں آتی، نبی قبر میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بخاری کی حاشیے پہ لکھا ہوگا حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرکزوں نے الکنز المتواری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے، علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے فتح البخاری شرح بخاری میں لکھا ہے، کہتے ہیں مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، ارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے اب آدمی قبر میں جاتا ہے حیات ملتی ہے پھر وہ نکلتی ہے، روح کا تعلق باقی رہتا ہے، اس کو موت بھی ملتی ہے غیر الانبیاء، لیکن نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے تو پھر مسلسل ملتی ہے، ارے صحابہ کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے، اگر عقیدہ نہ ہوتا تو صحابہ نبی کے روزے پہ نہ کہتے ارے صدیق آیا ہے، پھر دروازہ نہ کھلتا، صدیق کا بھی عقیدہ تھا وصیت کر کے گئے ہیں، عمر کا بھی عقیدہ تھا، ان میں صحابی ابوبکر صدیق کی وصیت عمل کیا ہے، عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ ہے، شیخ زکریا نے لکھا ہے امت کا اجماع ہے نبی قبر میں زندہ ہے، میں آج تجھے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ارے 1957 سے پہلے پوری دنیا میں ایک امام کا نام پیش کر دے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانتا ہو، ایک صحابی کا پیش کر دے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانتا ہو، ایک ولی کا نام پیش کر دے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانتا ہو، ارے میں صحابہ کی بات نہیں کرتا وہ تو بڑے تھے، ائمہ کی بات نہیں کرتا وہ تو بڑے تھے، ارے فقہاء کی بات نہیں کرتا وہ تو بڑے تھے، میرا چیلنج یہ ہے 1957 سے پہلے ایک ڈاکو کا نام لے دے جو سنی ہو اور نبی کی قبر میں حیات نہ مانتا ہو، ایک چور کا نام لے دے جو سنی ہو اور نبی کی قبر میں حیات کو نہ مانتا ہو، اور مجھے یہ بات کہنے دے جو میرے نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، وہ چور سے بھی گندا ہے نبی کی حیات کو نہیں مانتا، وہ ڈاکو سے بھی گندا ہے نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، وہ سنی نہیں ہے وہ بدعتی ہے، ارے میں نہیں کہتا فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی مہدی حسن کا فتویٰ ہے جو نبی کی قبر میں حیات نہیں مانتا اہل سنت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ارے میں نہیں کہتا جامعہ اشرفیہ کا مفتی حمید اللہ جان کہتا ہے نماز نہیں ہوتی، ارے میں نہیں کہتا دارالعلوم کراچی کا مفتی تقی عثمانی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ارے میں نہیں کہتا جامعہ الرشید کا مفتی محمد ابو لبابہ شاہ منصور کہتا ہے نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نام اہل سنت سے سب خلاف کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ارے سب کو چھوڑ دے دارالعلوم کراچی کے فتویٰ مفتی عبدالرحیم سکھری بھی کہتا ہے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں
ہے، ان کو قربانی کی کھال بھی نہیں دینی، ان کو مدرسے کی زکات بھی نہیں دینی۔ ارے پوری دنیا کے علماء دیوبند نے کہا ہے جو قبر میں پیغمبر کی حیات کو نہیں مانتا اہل سنت سے خارج ہے، یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے۔ اگر تو نے امام بنایا ہے 14 صفحات کا فتویٰ جامع رشید سے چھپا ہے، اگر تجھے نہ ملے اپنے نوکر سے رابطہ کر لے، فتویٰ تیری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اگر امام بنایا ہے وہ مماتی ہے، قبر میں پیغمبر کو زندہ نہیں مانتا، تو میرے دوستو اس کو امامت سے معصوم کرنا مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ واجب ہے، مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ مت پڑے اس کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے نماز چھوڑ، اس کو پتا تو چلے، اس کو ٹکور تو ہو نا، اس کو پتا چلے میں گندا ہوں۔ تو نے کہا جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ارے ٹھیک نہیں ہے، میں صاف صاف کہتا ہوں، بولیے یہ بھی نہ بالکل غلط۔ ہاں درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی، کبھی بات نکل جاتی ہے، کوئی یاد بھی نکل آتا، بعد میں کہتا مولانا فلاں بات رہ گئی تھی، میں نے چنیوٹ کا حوالہ دے ایک بات کی تھی ہے ذہن میں، وہ ذہن سے بات نکل گئی آدھی، اچھا ہوا اگر میں چلا جاتا تو پھر آپ نے کہنا تھا اور فلاں بات تو رہ گئی۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نشانیاں بتائیں، بولیے کتنی؟ 4۔ کہتے حضرت عیسیٰ حاکم ہوں گے، مرزا قادیانی حاکم، عیسائیت ختم کریں گے، یہ عیسائیت کو ختم، بولیے یہودیت کو ختم کریں گے، یہ ختم نہیں کر سکا۔ اچھا اور مال بہت زیادہ ہوگا، وادیوں میں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور یہ اس کے دور میں اتنا مال عام نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ختم نبوت والوں نے بیان کیا ہے نا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، لیکن تیرا وکیل اور خادم کہتا ہے اسی حدیث میں 5ویں نشانی بھی ہے، وہ اسٹیج پہ 5ویں نشانی بھی بیان کرنی چاہیے نا۔ ارے مسند ابی یعلا مسلم کی حدیث میں 4 نشانیاں نہیں ہیں، ارے دوست 5 نشانیاں ہیں۔ میرے محمد نے کہا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ثم لئن علی قبری، پھر عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے، کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ یہ مرزا نبی کی قبر پہ نہیں گیا، یا محمد نہیں کہا، جواب نہیں دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا۔ ارے اکاڑوی رحمہ اللہ ایک جملہ کہتے، فرماتے یہودیت کا فتنہ اتنا ہے عیسیٰ تنہا ختم کر دے، اور یہ فتنہ عیسائیت کا اتنا ہے تنہا عیسیٰ ختم کر دے، اور مماتیت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، ایک نبی یا محمد کہے گا، دوسرا جواب دے گا، 2 نبی مل کر فتنہ ختم کریں گے۔ میں کہتا ہوں عیسائیوں تمہارے فتنے نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، یہودیوں فتنے نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، مماتیوں تمہارے فتنے تباہ ہونا ہے، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، توبہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ عیسیٰ کی تلوار دیکھ کر ضرور توبہ کرنی ہے، ہماری نظر سے کھنڈی دیکھ کر لو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ کی تلوار تو بڑی سخت ہے، توجہ، عیسیٰ حضور نے فرمایا ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، عیسیٰ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ ارے کہتے ہیں ہم تو جاتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملتا، میں نے کہا وہ سنتے ہیں، جواب جس کو چاہیں دیتے ہیں، نہیں سمجھا، جواب جس کو چاہیں، توجہ، جواب جس کو چاہیں اسی کو دیتے ہیں۔ عجیب سوال کریں، اور جی آپ کہتے ہیں حضرت مدنی نے کہا السلام علیکم یا ولدی، نبی نے فرمایا السلام علیکم یا جدی، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی۔ کہتے جی صحابہ سلام کہتے ان کو جواب تو کبھی نہیں ملا، میں نے کہا ہاں، کہتے جی صحابہ فوت ہوئے، میں نے کہا تیرے علم میں اصحاب پیغمبر کے جنازے اٹھے، لیکن کتنے صحابہ تھے جن کی قبروں سے خوشبو آئی ہے تو گنتا چلایا، کہتے جی بہت کم ہے، میں نے کہا پھر آج کیوں آتی ہے؟ وجہ صحابہ کا ایمان اتنا تھا، خوشبو نہ آئے تب بھی مانتے جنت ہے، جواب نہ آئے تب بھی مانتے جنت ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ارے وہ دلیل نہیں مانے گا، اس کو دکھا دو، پھر لال مسجد کی بچی شہید ہوئی ہے، قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے، تجھے بتانے کے لیے قبر یہی ہے، علیین کا نام قبر نہیں ہے۔ ارے شیخ عبداللہ شہید ہوئے ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے، یہ بتانے کے لیے یہی قبر جنت کا گڑھا بنتی ہے۔ ارے تو نہیں مانتا تھا، احمد علی لاہوری فوت ہوئے ہیں، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے، بتانے کے لیے اسی قبر کا نام بھی جنت ہے۔ شیخ موسیٰ روحانی بازی فوت ہوئے، قبر سے خوشبو آئی ہے۔ شیخ عبد الرشید شہید گئے، ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے۔ علامہ حیدری گئے ہیں، قبر سے خوشبو آئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، ارے وہ میں دیکھے مان لیتے تھے، ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، تو نہیں مانتا، رب نے تجھے دکھا بھی دیا ہے، اگر اب بھی تو نہ مانے تو پھر وہ کہتے نہیں مولوی صاحب پھر بھی نہیں مانتا، میں کہہ رہا تھا ہاں یہ مانے گا بھی نہیں،
تم کو گے کیوں؟ اس لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو پیغمبر کی بات نہ مانے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا اجماع نہ مانے نُوَلِّهِ مَا تَمَنَّىٰ، میں اللہ اس کو دو سزائیں دیتا ہوں، نمبر ایک دنیا میں ہدایت نہیں دیتا وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو قیامت کو جنت نہیں دیتا، اور اجماع امت کے منکر کو یہ سزا ملتی ہے، اللہ ماننے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اجماع امت کا انکار کرنے والا یہ ابلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہ بھی نہیں مانتا تھا یہ بھی نہیں مانے گا، تو کہے گا کیسے؟ میں بطور چیلنج کے کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کا انکار کرنے والا وہ ابلیس ہے۔ میرے اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، قرآن کہتے ہیں فسجد الملائکہ کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، نمبر ایک انکار کیا، استکبر، کیونکہ تکبر کرتا تھا، وکان من الکافرین، نتیجہ نکلا کہ کفر میں چلا گیا۔ اگر تکبر کرنے والا کبھی نہیں مانتا، انکار کرنے والا کبھی نہیں مانتا، اجماع امت کا منکر اگر نہ مانے تو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں، دلیل قرآن بھی ہے، پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں، دلیل حدیث پیغمبر بھی ہے، پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں، اور دلیل امت کا اجماع بھی ہے۔ جو مانے گا اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، جو نہیں مانے گا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اتحاد اہل سنت، اتحاد اہل سنت، دعوت و ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج آپ سب طے کریں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا اہل سنت سے، بولی اہل سنت سے، اس کو پھر اہل سنت کے اسٹیج پہ آنا چاہیے، یہ ہے ہی خارج، اہل سنت سے خارج، بدعتی، بولو بولیے نا بدعتی، آگے گمراہ، یہ تجھے دھوکہ دے گا، نہیں پھر بات لمبی ہوتی ہے، تمہارے نعرے میں جان نہیں رہتی، میں سمجھتا ہوں تھک گئے ہیں، میری باتیں تو ختم نہیں ہوئی، میں تو حیات پر دلائل دوں گا بحمداللہ تعالیٰ، میں نے پڑھا ہے، میں نے اس پر محنت کی ہے، مجھے کوئی بحمداللہ دلائل کے معاملے میں اللہ کے فضل سے کمی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پھر تجھے دھوکہ دے گا، اور نہیں جی ہم بھی حیات مانتے ہیں، تو نہیں مانتا، کہتے ہیں ہم اعلیٰ مانتے ہیں، ارے اعلیٰ کون سی حیات ہے ہمیں بھی سمجھا، کہتے ہیں جی ہم نبی پاک کی حیات مانتے ہیں روح والی، کہہ رہے روح تو جنت الفردوس میں ہے، تم نے یہاں حیات مانی ہے، ہم نے وہاں حیات مانی ہے، میں نے کہا اچھا پھر تیرا عقیدہ وہ نہیں تھا نا جو ہم نے بیان کیا، کیوں؟ ہمارا عقیدہ جو تو یہ تھا جہاں پہ نبی کا جسم مبارک ہے یہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ، یہ تو عرش سے بھی اعلیٰ، جو نبی اس حیات میں روزے میں حیات مانتا ہے وہ حیات اعلیٰ مانتا ہے، جو وہاں مانتا ہے حیات ادنا مانتا ہے، تو نے اعلیٰ نہیں ادنا مانی ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینا، ہمیں دھوکہ نہ دینا، اس لیے آج طے کرو اس جماعتی کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہیں گے، کہیں گے بلند آواز سے، بدعتی کہیں گے، دیوبندی، ہاں دیوبندی، یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ حضرت حیدری فرما کر گئے تھے نا، تجھے یاد ہے فرمایا یہ تیرے ساتھ شہر ہے، کون سا؟ تلونڈی، تلونڈی وہ بھنڈرا، میں نے کہا تلونڈی بھنڈرا، وہ حضرت حیدری فرما کر گئے تھے، فرمایا میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ حیات النبی کو نہ ماننا، دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے، دیوبند میں اختلاف نہیں، اس کو کبھی دیوبندی نہ ماننا، کبھی سنی بھی نہ ماننا، بدعتی کہنا اور بدعتیوں والا معاملہ رکھنا، انشاءاللہ دماغ ٹھکانے آ جائے گا، پیچھے نماز پڑھے گا شہ ملے گی، نماز چھوڑ دے گا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پہ پابندی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جو بھائی، لا چٹ بھائی، کتنے گیا چٹ کڑا لے آؤ چٹ، اٹھنا نہیں، توجہ، جس کے متعلق امام زابی فرماتے ہیں حجاج اسود ثابت بنانی سے منکر روایت نقل کرتا ہے، توجہ، چنانچہ اس نے ثابت کے ذریعے حضرت انس سے ایک منکر روایت نقل کی ہے کہ الانبیاء میزان اعتدال، یہ جس کا تم نے ثابت بنانی کا حوالہ دیا ہے، توجہ، حلیت الاولیاء میں لکھا ہے، اس ثابت بنانی نے کہا تھا اللہ اگر نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دینا، اسی ثابت بنانی نے حلیت الاولیاء میں لکھا ہے، کہتا ہے ان کو قبر میں دفن کر دیا، ایک اینٹ گر گئی تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تو ثابت قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، جو راوی ہے وہ تو خود قبر میں نماز پڑھتا ہے،
جو راوی اب خود قبر میں نماز پڑھتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں توجہ کرنا, روایت پہ اعتراض وہ کرنا جو اعتراض قابل قبول تو ہو. اور ایک بات ذہن نشین کر لو, جس حدیث کو تواتر کی حیثیت حاصل ہو جائے اس کی سند پہ بحث کرنا حماقت سے کام لینا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے, اور متواتر کی سند پہ کلام نہیں کیا جاتا. متواتر کی سند پہ کلام کرتا ہی وہ ہے کہ جو اصول حدیث سے ناواقف اور جاہل ہو. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون والی حدیث کو علامہ, وہی میں نے کہا علامہ بہقی کہتا ہے متواتر ہے, اور متواتر کی بحث پہ سندن کلام نہیں کیا جاتا. ساتھ ہے کہ پیغمبر کی روح جس جگہ نکلتی ہے وہیں پہ قبر بنتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام بتا دیں. اب دیکھو جو میرا موضوع ہے, میرے موضوع پر بات کرو, دادا اور دادی پر میں نے بحث نہیں کی ہے. آج انبیاء پہ بات کرو, جس موضوع پہ بات کرتی ہے تم اس موضوع پہ بات کرو. لگتا ہے کہ مماتی آیا. ٹھیک ہے, اکبر امام صاحب کی کتاب ہے, اس کا ثبوت ہی نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, سوانح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی سوانح چھپی ہے. اس میں لکھا ہے کہ مولانا شیخ القرآن یہ نبی کے عاشق تھے. نبی کے عاشق ہونے کی دلیل کیا دی ہے؟ یہ سوانح شیخ القرآن میں مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا کہ الفقہ الاکبر یہ کتاب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی. یہ تو سوانح شیخ القرآن میں لکھا ہے. الفقہ الاکبر امام غلام اللہ خان بھی کہتے کہ یہ کتاب حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے. یا تو جھوٹ بولتا ہے یا وہ جھوٹ بولتے ہیں. بولتے میں نے کہا وہ جھوٹ بولتا, میں کہتا تو جھوٹ بولتا ہے. اور الفقہ الاکبر کا مقدمہ حضرت صوفی سواد حضرت شیخ امام اہل سنت نے لکھا ہے. اس مقدمے کو دیکھ لے جس پہ دلائل سے ثابت کی ہے. الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے. آپ خروج روح کے قائل ہیں یا حبس روح کے قائل ہیں؟ بالدلائل وضاحت فرمائے. اللہ تجھے عقل عطا فرمائے. اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. بدل کیا میں نے کہا تھا روح سمٹ جاتی ہے, اسی سمٹنے کو تو حبس روح کہتے ہیں. اس کا معنی تجھے حبس روح کا ترجمہ بھی نہیں آتا ورنہ تو کبھی چٹ نہ دیتا. اصل میں بات چٹیں لے کر پہلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بات ہو رہا, ہم نے چٹ ضرور دے رہی ہے. جس چٹ کا جواب آ گیا اس کے دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا جواب نہیں ہے چٹ تو وہ لکھو. مولانا قاسم ننوتوی نے لکھا ہے کہ ارواح شہداء کا ان کے اپنے جسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل تو جھوٹ بولتا ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ ہی نے تو یہ مستقل کتاب ہے حیات پیغمبر کی حیات پہ لکھی ہے. مولانا قاسم ننوتوی کی بات کو آدمی نہ سمجھے تو نتیجہ اور نکلتا ہے. وہ تعلق روح کا بھی قائل ہے, اب سے روح کے بھی قائل ہے. مولانا قاسم ننوتوی تو پیغمبر کی روح کو جسد میں ماننے کے قائل ہے. فقہ اکبر امام صاحب کی آپ کے آدھا روح کے قائل ہے, تعلق کے روح کے قائل ہے. ہر ایک کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے. وضاحت فرمائے. یہ تو نے خود جھوٹ بولا ہے, دلیل قطعی کی ضرورت ہے. تجھے یہی نہیں پتا دلیل قطعی کہتے کسے ہیں. اگر دلیل قطعی کا تجھے پتا ہوتا کبھی انکار نہ کرتا. دلیل قطعی کا معنی ایک ہوتی ہے قطعی الثبوت, ایک ہوتی ہے قطعی الدلالت. ارے اجماع سے بہتر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے. امت کا اجماع ہے تعلق اعادہ روح پہ. اب بھی میری باہر کیسٹ موجود ہوگی کہ میں نے یونس نعمانی اور خضر حیات کے جواب میں مسلسل حوالہ جات پیش کیا ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ اعادہ روح کے ساتھ ثواب ہوتا ہے. مفتی رشید احمد حضرت محمد رشید احمد لدھیانوی نے آصل فتاوی میں بھی لکھا ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے. اعادہ روح کے تو پوری امت قائل ہے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا تو روح فی جسدہ, تفسیر مدارک میں موجود ہے. یہ تو بغوی میں موجود ہے کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے. ہم روح کے اعادہ کے قائل ہیں, اعادہ ہوتا ہے. ان کے لاتس موتا میں مردے سنتے ہیں, آپ سنا نہیں سکتے. جیسے اگلیات ولاتس میں سمت دعا کا بھی یہی مطلب ہوگا. اب توجہ رکھنا, آیت کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. قرآن کریم نے کفار کے بارے میں کہا سمن, کیا کہا بولیے سمن, کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ بولیے نا. بکمن, کیا وہ بولتے نہیں ہیں؟ امیون, کیا وہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ بولیے نا. اتر بہ جا, چڑھ دیتی نا بہ کے سننا ہے. بھائی کافر سنتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سمن, وہ بولتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بکمن, وہ قرآن کریم وہ دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے امیون, تو سنتے ہیں. تو پھر سمن کا معنی بولتے ہیں تو بکمن کا معنی مطلب یہ ہے کافر اب بولتا ہے لیکن حق نہیں بولتا, بے سود بولتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس میں سمت دعا کہا, اس کا معنی وہی تھا. میں نے یہ کہا لا تسمع الموتى سے مراد مردے نہیں ہے, لا تسمع الموتى سے مراد کفار ہے. دلیل کیا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا,
اور اللہ کافر کو سمن کہتا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ نے سمن فرمایا ہے۔ حضرت آپ نے کہا مردہ سنتا ہے، نبی نہیں سنتا۔ کیا یہ بات ہے؟ نبی نہیں سنا سکتا۔ نہ سننے کے دو سبب ہیں، سننے والے میں نقص ہو، سنانے والے میں نقص ہو۔ اگر مردہ سن سکتا ہے تو ظاہر ہے سنانے والے میں نقص ہوا، الیاذ باللہ۔ ارے نبی کو سنانے کی طاقت ہے ہی نہیں، سنانے کی طاقت کس کو ہے؟ میں تقریر سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، اللہ سنا رہے۔ اللہ چاہے تو زبان بند کر دے، اللہ چاہے تو جاری فرما دے، اللہ چاہے طاقت دے، اللہ چاہے طاقت نہ دے۔ تو عجیب بات ہے۔ اب ہر بات کا معنی کوئی بریلوی کہہ دے وہ جی نبی اولاد نہیں دیتے، نبی میں نقص ہے، تم اس کو نقص مان لو گے؟ بھئی جو نبی کو اختیار اللہ نے دیا وہی اختیار استعمال ہوگا نا۔ کتنا بڑا دجل سے کام لیتے ہیں کہ نہیں سنا سکتے پھر نقص ہوگا۔ بریلوی کہہ دے گا اولاد نہیں نبی دیتا تو نقص ہوگا، ہم کہتا نا نبی کو جو اللہ نے دیا نبی وہی آگے عطا فرمائیں گے نا۔ آیت کریمہ ربنا امتنا سنتین وحییتنا سنتین کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں آدمی یہاں بھی زندہ ہے، آدمی قبر میں بھی زندہ ہے، توجہ، اور ماں کے پیٹ میں بھی، بولیے نا، ماں کے پیٹ میں بھی۔ اگر آدمی پوچھے جی آپ کی عمر کتنی ہے، کہتا ہے جی 25 سال، میں کہ تو 4 ماہ یا 6 ماہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، تجھے 25.5 سال کہنا چاہیے نا۔ 25 سال کیوں کہتے ہو؟ اب ماں کے پیٹ میں زندہ ہے لیکن اس زندگی کو شمار کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ وہ زندگی چھپی ہے، وہ زندگی چھپی ہے، اور یہ زندگی ظاہری ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حیات یہ ہے جو ظاہری ہے اور ایک حیات وہ ہوگی جو ظاہری ہوگی۔ تو جس طرح قبر کی حیات بھی چھپی ہے اور ماں کے پیٹ کی حیات بھی چھپی ہے، یہاں پہ اس حیات تو حیات سے وہ حیات مراد ہے جو چھپی نہیں بلکہ حیات ظاہری ہے۔ الانبیاء کی حیات اعادہ روح کے طور پر مانتے ہو یا تعلق کے روح پہ؟ دلائل قطعیہ سے وضاحت فرمائیں۔ کہتی ان جہاں میں تیرے کو دلیلاں دی لائن لگی، میں نے کہا تو ضعیف حدیثی کوئی ایک میں نے جو تمہیں چیلنج کیا ہے ایک ضعیف حدیث لکھ دو نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، تیرے پاس تو ضعیف بھی نہیں، ایسے قطعی حدیث رٹ لائی ہے۔ کوئی ایک حدیث تم بھی لکھ دو، کتنے مماتی کو بیٹھا ہوگا، کوئی ایجنٹ آیا ہو، کسی نے بھیجا ہوگا، ایک چیز یہ بھی لکھ دو مولوی صاحب یہ حدیث آگے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، یہ آگے نبی قبر میں نماز نہیں پڑھتا، یہ آگے نبی قبر میں رزق نہیں ملتا۔ کوئی ایک حدیث تم بھی تو پڑھ دو نا، کوئی ایک حدیث بھی تمہیں نہیں ملتی اور ہمیں کہتے ہو قطعی۔ توجہ، میں نے کہا سنت والجماعت کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام قبر میں بتعلق روح زندہ ہیں۔ عجیب بات ہے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے نبی کا زندہ ہونا، ایک ہے نبی کی کیفیت کا ہونا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل، توجہ، بل، ارے شہداء زندہ تو ہیں لیکن ولکن اللہ، توجہ، ولکن اللہ، تم نے زندہ ماننا ہے لیکن شعور تمہیں، کیا مطلب؟ زندہ ماننا ہے، کیفیت میں بحث نہیں کرنی۔ مماتی کہتا نہیں میں زندہ نہیں ماننا، کیفیت میں بحث کرنی ہے۔ قرآن سمجھ آیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ زندہ، بولیے نا، قرآن کہتا ہے زندہ ماننا ہے اور کیفیت میں بحث، یہ کہتا ہے نہیں زندہ نہیں ماننا، کیفیت میں بحث کرنی ہے۔ جو قرآن کے ماننا ہے نہیں مانتا، جس سے قرآن منع کرے اس پہ بحث کرتا ہے، اور ہے یہ آل قرآن۔ یہ کیسا قرآن فہمی ہے؟ من صلی علیہ عند قبر، اس میں حدیث کا وجود حدیث کی کتب 300 سال تک کہیں نہیں تھا۔ 34 صدی میں امام حنیفہ کا دشمن ابو شیخ نے اس کو ذکر کیا، جو امام صاحب کو بدتنی زال اور مزل کہتا ترہ بغداد۔ اللہ لعنت بھیجے ایسے شخص پر جو ایسی جھوٹی بات کہتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جید حنفی فقیہ اور محدث ہے، مرقات شرح مرقات میں کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیت بسند جید، بسند، ملا علی قاری کہتا ہے سند جید، تو کہتا ہے سند ہی نہیں ہے۔ میں تیری گل مننا، ملا علی قاری نہیں مننا، اپنی اوقات تو دیکھنا۔ بسند جید، بسند جید کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند ثابت ہو یا نہ ہو، اپنی اوقات دیکھ، وہی اوقات۔ کہتا ہے جب مردے سنتے ہیں تو پھر گنگوئی نے الکوکب الدری، کشمیری نے فیض الباری میں، مفتی عزیز الرحمان نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مفتی محمد شفیع، مولانا عثمانی نے عدم اسماک فتویٰ کیوں دیا، مذہب ام المراج قرار کیوں دیا، خدا جھوٹوں پہ لعنت بھیجے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں یہ بات موجود ہے۔ کیا مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ مردے کے سننے نہ سننے میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، صحابہ کے دور سے فتویٰ عدم سماع نہیں دیا، فرمایا دونوں میں اختلاف موجود ہے۔ فتاوی مفتی عزیز الرحمان صاحب نے لکھا کہ صحابہ سے اختلاف ہے، اختلاف تو صحابہ سے ہے، انہوں نے کہا سننے کا بھی قول ہے اور نہ سننے کا بھی قول ہے، تو یہ دونوں قول تو موجود ہے،
اب مولانا یعقوب ننوتوی دیوبند کے پہلے صدر مدرس اپنی کتاب بیاض یعقوبی میں لکھتے ہیں آدھے صحابہ سے اختلاف ہے مگر میں ترجیح سننے کو دیتا ہوں، میں ترجیح سننے کو دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، جو تو نے حدیث تیرے علم میں حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حاشیے میں لکھا ہے۔ امی عائشہ جو فرماتی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا انم لیسمعون، یہ نہ کہا کرو، حضور نے فرمایا لیعلمون، اسی کی حاشیے پہ لکھا ہے۔ علامہ کرمانی کہتے امی عائشہ موجود نہیں تھی، عبداللہ بن عمر صحابہ تو موجود تھے، تو جو موجود تھے وہ کہتے ابھی نے یسمعون کہا، امی عائشہ کہتے یعلمون کہا، توجہ کہتے خالف حل جمہور، امی عائشہ کہتی یسمعون فرمایا، جمہور صحابہ فرمایا، امی عائشہ کہتی یعلمون کہا، جمہور صحابہ کہتے یعلمون کہا، ارے یسمعون کہا۔ ایک طرف امی عائشہ ہے، ایک طرف جمہور صحابہ ہیں، اور امی عائشہ کے بارے میں بھی تجھے غلط فہمی ہے، امی عائشہ سماع موتا کے قائل نہیں تھی۔ اٹھا کے دیکھ حضرت سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی کی، وہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ امی عائشہ سماع موتا کی قائل نہیں تھی، امی عائشہ سماع کی قائل تھی۔ بعض نے لکھا امی عائشہ قائل نہیں تھی، مولانا کاندھلوی کہتے ہیں امی عائشہ کا موقف سماع موتا کے قائل ہونے کا تھا، امی عائشہ کے سماع موتا کے قائل ہونے کا تھا۔ اگر نا یقین ہے تو مسند احمد میں حدیث تم نے نہیں پڑھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں میں نبی کے روزے پہ جاتی تو چادر کا اہتمام نہ کرتی، ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ پھر بھی اہتمام نہ کرتی، حضرت عمر آئے تو پھر میں پردے کا اہتمام کرتی، حیا من عمر، حضور تو میرے خامد تھے، صدیق میرے باپ تھے، عمر سے میں حیا کرتی۔ اگر وہ سماعت تھا ہی نہیں، وہاں دیکھنا تھا ہی نہیں، پھر حیا کا معنی کیا ہوا؟ پھر حیا کا معنی کیا ہوا؟ میں نے بات حیات النبی پہ کی ہے، تو نے چٹے سماع موتا پہ دی ہے۔ تقریر کا عنوان کیا تھا؟ بولیے۔ میں کہتا ہوں عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سنتا، لیکن انبیاء کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو نے ابھی تک چٹ نہیں دی کہ جی فلاں کہتا ہے نبی قبر میں زندہ نہیں، کو وہ بھی چٹ دے دینا، نہیں سمجھے؟ میں نے کسے دجل اور دھوکہ کہتے ہیں۔ حیات النبی اور سماع موتا میں فرق کرو، نبی کا سماع الگ ہے، امت کا سماع الگ ہے۔ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، صحابہ کا اختلاف ہے، لیکن نبی نہیں سنتے، کوئی ایسی چٹ بھی تو پیش کرو، نہیں سمجھے؟ امت کا اجماعی عقیدہ حیات النبی یا سماع موتا؟ بولیے نا بلند آواز سے، امت کا اجماعی عقیدہ حیات النبی یا سماع موتا؟ سماع موتا اختلافی ہے اور حیات النبی اتفاقی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو سماع موتا کا قائل نہیں اہل سنت سے خارج ہے، میں نے کہا جو نبی کی قبر میں حیات کا قائل نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ کوئی ایک عقیدہ ایک چٹ مجھے نبی کی سماع کے خلاف بھی تو دینا، یہی دجل سے کام لیتے ہیں، بات حیات النبی کی ہوگی، بات سماع موتا کی چھیڑیں گے۔ میں تو پوری تقریر میں حیات النبی پہ زور دے رہا ہوں۔ مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند کو علوم کا عقیدہ سماع موتا کے بارے میں، پھر وہی بات میں کہتا ہوں حیات النبی کی بات کرو نا، اس کی چٹ تم کیوں نہیں دیتے؟ پھر میرا بیٹا مان لینا علماء دیوبند کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں ورنہ کو چٹ لایا نا علماء دیوبند کی، کیوں چٹ نہیں لے؟ میں کہہ رہا ہوں سماع موتا میں اختلاف ہے، بات کہتے ہیں سماع موتا ہے، بات کہتے ہیں سماع موتا نہیں، لیکن حیات النبی پہ پوری امت کا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، اس حدیث کو سیاستہ میں نقل نہیں کیا گیا، صرف 34 صدی ابو یعلا نقل کیا، جس کی کتاب طبقہ ثالثہ ہے۔ اس طبقہ کی حدیث کو محدثین ہرگز قبول نہیں کرتے، نہ عقیدہ میں نہ عمل میں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں ابھی تو حوالہ پیش کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی 4 نشانیاں، یہ کہاں لکھی ہیں؟ مسند ابی یعلا۔ اگر کل کو مرزائی کے حدیث کی کتاب ہی نہیں مانتے تو کی جواب دے گا؟ پھر مرزائیوں کو بھی یہ جواب دے، تمہیں کس نے کہا کہ مسند ابی یعلا کی کتاب قابل قبول نہیں اور ان کی حدیثوں کو نہیں مانا جاتا؟ توجہ رکھنا، میں اس لیے بات کرتا ہوں، بات میں کرو جو کرنے کی ہے، غیر مقلد نہ بنا کرو۔ غیر مقلد کہتا ہے یہ حدیث سیاستہ کی نہیں ہے، تم انہیں کہتے ہو کہ ساری حدیثیں سیاستہ میں ہیں، جب حیات النبی کی باری کہتے ہیں سیاستہ میں نہیں ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ سیاستہ میں نہیں ہے۔ نبی اللہ حی یرزق، کیا سیاستہ میں نہیں ہے؟ یعنی سیاستہ میں ہے تو وہ بھی نہیں مانتا، میں نے تو سیاستہ والی پڑھی ہے، چل وہی مان لے، تم نہ منن کی قسم چکی ہے۔ اجماع کا منکر مانے گا نہیں، ضدی ہے۔ اعلان حق کہتا ہے کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع مدین اس مسئلہ میں؟ کہتے ہیں سب انتہائی غلو ہے، نماز ان سب کے پیچھے بلا قرات ہوتی ہے، یہ کب کی بات ہے؟
یہ اس وقت کی بات ہے جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر انہیں انکار نہیں کیا تھا. آج دارالعلوم کراچی میں تم جاؤ، وہاں داخلہ فارم موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اگر حیات النبی کو مانتا ہے تو داخلہ ملے گا، نہیں مانتا تو داخلہ ہی نہیں ملتا. دارالعلوم کراچی کا فارم چھپا ہے، مماتی تقیہ کر کے فارم پر کرتا ہے، وہاں سے دورہ حدیث کر کے آتا ہے. میں مولانا تقی عثمانی کا شاگرد ہوں، انہیں تو داخلہ فارم بنا دیا ہے، انہوں نے داخلہ فارم بنا دیا. اور مفتی اعظم کا فتویٰ مان لے، انہوں نے معرف القرآن میں لکھا ہے نبی قبر میں مان لے. کہتا ہے میں مفتی اعظم میں کو کلمہ پڑھے، اب نہیں مانتا، یہ ان تو کلمہ پڑھے. مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے کہ نبی کے قبر پہ جا کر کہو حضور ہماری دعا مانگے اللہ معاف کر دے، جائز ہے، تو مان لے مفتی اعظم نے فتویٰ. کہتا ہے میں کیوں ماننا، کیسی سینہ زوری ہے. کہتا ہے سابڑی میں احمد سعید نے چیلنج کیا تھا، 120 روایت پیش کرتا ہوں جس میں نہ سننے کی دلیل ہے، تو سنا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں احمد سعید چتروڑی کا 2 گھنٹے کا ویڈیو CD میں پریشر کیا ہے، اس خبیث نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. جواب اس نے نہیں، جواب میں نے دیا. اگر احمد سعید کا چیلا یہاں پر بیٹھا ہو، احمد سعید کو مناظرے پر تیار کرو، حیات النبی کے بارے میں جو تاریخ آپ طے کریں گے وہ تاریخ میری طرف سے فائنل ہے. میں نہیں کہوں گا بھی میرا جلسہ میں جلسے ختم کر دوں گا، بس 10-15 دن کا وقفہ ہو کہ مجھے آنے میں ساتھ کچھ احمد سعید آیا ہے کہ کل آ جا، پھر کوئی جیسی بیٹھے ہو نہیں آیا اور میں کراچی کر کے میں آما. میری بات سمجھے؟ احمد سعید سے رابطہ کرو، جو تاریخ احمد سعید ملتانی دے دے وہ تاریخ میری طرف سے فائنل ہے. مدرسہ تیرا، مسجد تیری، جگہ تیری، احمد سعید تیرا، جہاں چاہے رکھ لے، میں احمد سعید سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میری کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط جو تاریخ دے دے تو رکھ لے، بس 15 دن کا وقفہ دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ملک سے باہر ہوں تجھے کو یہ تاریخ کیے دے آؤں نہیں پیا. میں کہتا ہوں تمہیں تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور میں تو دن میں 2 جلسے 3 جلسے، دن کہیں رات کہیں، اندرون ملک بیرون، میں تو اپنے مسئلے کی خطابت پوری دنیا میں وکالت کرتا ہوں.